دونوں حضرات تشریف لائیں. چل بس سٹارٹ جی کریں. بسم اللہ کریں. جی سر. مجھے ذرا بس وہ 3 ونڈو میں لے آئیے گا کیونکہ مجھے نظر بالکل نہیں آ رہا. مجھے حضرت شہباز حسین صاحب نظر آ رہے ہیں. ہاں اب ہو گیا بلا یاری صاحب بھی نظر آ گیا اور صاحب بھی نظر آ گیا. بہترین دونوں حضرات نظر آ گئے. بس اب شروع کرتے ہیں. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین 1 فروری کو آپ نے آلریڈی اس مناظرے کا پریکول دیکھ چکے ہیں جو کہ تھا فضیلت علی. شیعہ کتب میں حضرت علی کے بارے میں فضیلت کی عبارات اور کچھ ایسی عبارات جو تصحیح کا مل جائیں گی جا سکتی. تو آپ نے دیکھا علی صاحب کے بھی دلائل دیکھے اور مفتی عبدالقیوم صاحب کے بھی دلائل دیکھے. آج اسی ڈیبیٹ کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اہل سنت کی کتب میں درج عبارات کیا ہیں. تو میں چاہتا ہوں کیونکہ اس کے مدعی حسن اللہ یاری صاحب ہیں تو اس ٹاپک کی شروعات بھی حسن اللہ یاری صاحب کریں گے. وہ اپنا مدعا اس حوالے سے کیا رکھنا چاہتے ہیں. تو پہلے 5 منٹ دونوں پارٹیسپینٹ اپنے مدعے کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر دلائل کے اوپر ہم جو ہے نا اس کی جرا کے اوپر یا دلائل پہ جائیں گے. تو چل رہا ہے صاحب آپ کے پہلے 5 منٹ ہیں. آپ ٹائم لگا لیجئے گا اور اپنا مدعا بیان کیجئے گا. پھر ہم علی بھائی جی علی بھائی جی 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 حکم کیجئے گا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل بھائی. جی اچھا ایسا ہے کہ دعویٰ سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. جی بات یہ ہے کہ بھائی مجھے کمپیوٹر نہیں چلانا آتا. بالکل ٹھیک ہے. اور میں جو بھی حوالہ پیش کرتا ہوں اپنے فریق مخالف کی اصل کتاب سے پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا فریق مخالف بھی اصل کتاب سے اس کا باب نمبر، اس باب کے اندر جو روایت آئے گی وہ روایت نمبر وہ پڑھے گا، اصل کتاب دکھائے گا، اصل کتاب سے پڑھے گا، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے نہیں چلے گا. وہ آپ کو میرا خیال ہے اصل کتاب میں بھی وہی پیجز ہی ہوتے ہیں جو جی ان کے پیجز سیم ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کا پیجز تو سیم ہی ہوتے ہیں بک میں بھی. نہیں میں نا، پوچھ لیتا ہوں. پیجز سیم ہونے کی بات نہیں ہے، پیجز سیم ہونے کی بات نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میری اصل کتابوں سے آپ نے بات کرنی ہے. آپ کو یاد ہے میرا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اپنی اصل کتاب سے جس بھی کتاب سے حوالہ دیں گے وہ کتاب ہمیں دکھائیں گے. اس کتاب کو کھول کے اس کتاب کا باب نمبر، اس کا جو بھی روایت نمبر ہوگا وہ پڑھیں گے تو آگے ہم بات کریں گے، اس پہ بات کریں گے. اچھا میں یہ پوچھ لیتا ہوں کیونکہ ان کا سارا ڈیٹا تو ان کے یہی تو بات ہے نا. وہ 1980 میں بھی آپ کھانا 1980 میں بھی میرے بھائی کھانا منہ سے کھاتے تھے، اب بھی منہ سے کھاتے ہیں. چلے بھائی شروع کریں علی بھائی. اللہ یاری صاحب آپ نے ویسے ان کا وہ سن لیا ہے، انہوں نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے. بالکل بالکل ہم اصلی کتاب دکھائیں گے، اسکرین پہ دکھائیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر ان کو یہ لگتی ہے کہ ہم کوئی چیز اصلی کتاب سے نہیں دکھا رہے تو اس کا جواب یہ نہ دیں. کہہ دیں بھائی اللہ یاری آپ نے جو ہے یہ حدیث آپ نے غلط پڑھی ہے. اللہ یاری صاحب یہ حدیث جو ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یا آپ نے یہاں پہ تقلب کیا ہے، یہاں پہ آپ نے جالکاری کی ہے. میں اس کا جواب نہیں دیتا. میں ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھتا. میں حدیث وہی پڑھتا ہوں جو ان کی کتابوں میں ہوتا ہے. میں اس کا سطر بسطر یہاں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. ہر کتاب کا نام، عنوان، کس سن میں چھپی ہے، کہاں چھپی ہے، کس شہر میں چھپی ہے، وہ سب معلومات دے دیتا ہوں. اگر اس کے باوجود علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاید ہم کتابوں میں ہیرا پھیری کرتے ہیں تو بسم اللہ. اتنے سالوں سے یہاں پہ میرے تقریرات جاری ہیں. اگر یہ دکھائیں کہ میں نے ایک کتاب میں ہیرا پھیری کی ہو سکتا ہے غلطی سے کسی کتاب کا نام میں نے صفحات آگے پیچھے ہوئے ہوں، لیکن وہ عمدن نہیں ہے. وہ کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں، لیکن ہم نے عمدن کچھ بھی نہیں کیا. ہمیشہ ہم وہ صحیح ریفرنسز دکھاتے ہیں. اور اگر ابھی اس مناظرے میں ان کو یہ لگا کہ میں کوئی غلط چیز دکھا رہا ہوں جو ان کی کتابوں میں نہیں ہے تو یہ جواب نہ دیں. کہہ دیں یہ اپنا جواب بتائیں کہ بھئی اللہ یاری نے یہاں پہ غلط کتاب دکھائی ہے. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے علی بھائی.
اس میں میں جو ہے وہ اصل کتاب پیش کر رہا ہوں. مثال کے طور پر یہ دیکھیں جی، میں حوالہ دینے لگا ہوں اصول کافی کا. میں اصول کافی دیکھ رہا ہوں, میں اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اصول کافی کا باب نمبر بول رہا ہوں, اس کی روایت نمبر بول رہا ہوں, اس کی عبارت وہاں سے پڑھ رہا ہوں. میرا فریق مخالف بھی میرے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس طرح میرے ساتھ انہوں نے معاملہ ٹھیک ہے رکھا. بھائی, ہم اصل کتاب دکھائیں گے, اصل کتاب دکھائیں گے, ٹھیک ہے نا. ہم جعلی کتاب کوئی نہیں دکھائیں گے, اصل کتاب سے ہی سب پڑھیں گے. کتاب اصلی ہوں گے. ہمارے جتنے کتاب ہیں سب اصلی, جعلی کتاب ایک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ڈر گئے. جی جی ڈر, آپ تو اہل سنت ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ ہے نا. اگر آپ کی کتابوں میں غلط بات نہیں, ڈرنا تو مناظرہ شروع ہونا تھا نا, بہانہ نہ کریں. انہیں شروع ہونے دیں, مجھے حدیث دکھانے دو, مجھے حدیث دکھانے دیں نا. کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, لیٹ بھی آئے ہیں, مناظرہ اور شروع ابھی کرنے آنے کے لیے بعد بیٹھا ہوں, لیکن ان فضول باتوں میں آپ وقت ضائع کرا رہے ہیں کہ اصلی کتاب ہی دکھائیں گے. جعلی کتاب کس نے دکھایا؟ میں نے عرض کیا, اگر میں نے کوئی جعلی کتاب دکھا دی تو پھر آپ جواب نہ دینا بھائی, کہہ دینا کہ یہ حدیث جعلی ہے, کتاب جعلی ہے, میں اس کا جواب نہیں دیتا. بالکل نہیں. اگر یہ جعلی کتاب سے یا آپ کو ریفرنس نہیں ملے گا, آپ جواب مت دیجیے گا اور کہیے گا یہ نہیں ہے. وہ تو بہت آسان ہے, وہ تو میری بڑی بے عزتی ہے نا, وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اگر میں کوئی غلط کتاب دکھاؤں, اصلی کتاب نہ دکھاؤں, تو دنیا والے کہہ دیں گے کہ بھائی یہ اللہ یاری نے یہاں پیرا پیری کیا. وہ تو بہت ہی جلد, ادھر اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ سب کو کمپیوٹر آتا ہے, سب فوراً گوگل میں سرچ کریں گے کہ یہ حدیث کتاب میں نہیں ہے. صحیح ہے علامہ صاحب؟ ٹھیک ہے, قیوم صاحب سٹارٹ کریں. عبدل قیوم صاحب بھائی جو میں نے عرض کیا ہے اس بات کو دیکھا جائے نا, یہ آدمی مناظرہ نہیں کرنا چاہتا, یہ پنس گیا آیا تو ہے لیکن مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی ہیرا پھیری ہوگی, یہ سب ڈرامہ ہے بھائی, سب ڈرامہ ہے. مولوی صاحب کی جان نکل رہی ہے کہ ان کے کتابوں میں کیا کیا چیزیں لکھی ہیں, اس کو خود نہیں پتا نا. اس کو ابھی جو شامت آنی ہے, قیامت بپا ہونی ہے, اس سے یہ اس کی جان نکل رہی ہے, اس کا رنگ بھی اڑ گیا ہے, اس کے ہونٹ بھی سوکھ گئے. عبدل قیوم صاحب, اگر ان کے دیے ہوئے ریفرنس آپ کی بک میں سیم پیج پہ سیم سطر پہ نکلیں گے تو آپ کہہ دیجیے گا میں جواب نہیں دوں گا, کیونکہ یہ میری بک میں ایسے نہیں ہے جیسے آپ نے کہا. وہ تو بڑے آرام سے اس کا وہ فیصلہ ہو جائے گا. اگر آپ کی بک سے وہ میچ نہیں کریں گے, جو یہ ریفرنس رہے گی, آپ کہیں گے کہ میری بک میں نہیں ہے بھائی, میں اس کا جواب نہیں دوں گا, یہ آپ نے جو پڑھا یہ صحیح مسلم میں ہے ہی نہیں. بھائی ٹھیک ہے, وہ علی بھائی آپ اس بات کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے کہ میں ایک حوالہ تلاش کرنے کے لیے کتاب اٹھاتا ہوں, کتاب اٹھا کے ان کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں, یہ ایک کلک سے 10 حوالے پڑ جاتے ہیں. سننے والا کیا سمجھتا ہے کہ حسن کو تو بہت کچھ آ رہا ہے, دوسرے بندے کو بات ہی کوئی نہیں آ رہی. انہوں نے میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے, برابری کی سطح کرا کر مناظرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں کتاب سے جس طرح ان کو حوالے پیش کیے اس دن بھی آپ کے سامنے ہیں. کیا اپنی کتابوں کے بیگ آپ کے پاس نہیں لے کے آیا تھا؟ شیخ صاحب, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حوالہ ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے تو چلیں اگلے ہفتے مناظرہ کرتے ہیں. آپ اپنے ساتھ 5 مزید آدمی لے کے آئیں, مدرسے سے, مسجد سے. آپ کے وہاں پہ لاہور میں بہت نمبر 1 ریسرچرز ہیں جن کو کمپیوٹر بھی خوب آتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو ساتھ بٹھائیں, بالکل وہ آپ کو مشورے دیں, آپ کو سکھائیں, آپ کے لیے مواد نکال کے دے دینا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر ابھی ڈر گیا نا, اگر ابھی آپ کو پریشانی ہے کہ بھائی اللہ یاری صاحب حوالے بہت دیتا ہے, میں اتنے حوالے نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کو آتا نہیں ہے, مجھے آتا ہے, تو چلیں بھائی برابری کر لیتے ہیں. بھائی آپ لوگ 10 آدمی آ جاؤ, میں اکیلا. آپ 10 مولوی آ جاؤ, میں اکیلا. اور ایک ہفتہ کافی ہے, اگلے ہفتے تیاری کر کے آ جاؤ, 10 مولوی کو ساتھ لے کے آؤ. میں تو ابھی تیار بیٹھا ہوں, ابھی تو پھر تیار ہے تو شروع کرنے دو. ابھی تیار ہے تو شروع کرنے دو نا. ہم دکھائیں کہ آپ کے کتب میں حضرت خاتم الانبیاء, سردار انبیاء, ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ لوگوں نے کیا لکھی ہیں, اور کن لوگوں سے تم دین لیتے ہیں نا آپ لوگ, یہ ذرا پتہ چلے نا. ابھی مناظر شروع ہونے دینا. علامہ صاحب ڈر گئے, ان کے چہرے پہ خوف کے آثار بہت ہی واضح مشہود ہیں. آپ اپنی اینک ٹھیک کریں, آپ کو الٹا نظر آتا ہے. عبدل قیوم صاحب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو حوالے نہیں چلے گا کہ شیو بھنگڑے ڈالو, یہ نہیں چلے گا کہ شیو بھنگڑے ڈالو. مناظرہ ہونے دو نا عبد القیوم صاحب. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ وقت سے پہلے جو جوتے لگا رہے ہیں وہ جوتے نہیں چلیں گی, یہاں علم کی بات ہوگی. چلیں علم کے وہ شروع ہونے دینا, مناظرہ نہیں. بھائی اگر یہ شخص مناظرہ نہیں ہونے دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمارا مدعا قبول کیا ہے, وہ ثابت ہو چکا ہے. جو شخص مناظرے سے بھاگتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خصم کا مدعا ثابت ہے. میرا مدعا یہ ہے, پہلی بات آپ
حسن صاحب پہلی بات ہے کہ آپ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. آپ پچھلے مناظرے میں کہہ رہے تھے, بلکہ شرط میں بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے اس دن بھی یکم تاریخ کو بھی کہا میں نے کہا تھا 95% مجھے یقین ہے کہ آپ بھاگ جائیں گے. میرے پاس آپ ادھر آ کے بھاگ رہے ہیں نا ابھی. آپ کی کتب موجود ہیں, ایک نہیں الحمدللہ ساری کتب موجود ہیں, آپ کی اوریجنل بکس موجود ہیں. میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں, لیکن مناظرہ ہوگا عبدالقیوم صاحب, آپ کتابیں لے کے رکھیں گے. او بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اصلی کتاب دکھائیں گے, مناظرہ ہونے دینا. آپ روک کیوں رہے ہیں مناظرے کو؟ میں نے کہہ دیا کہ اصلی کتاب دکھائیں گے. تو آپ کو زیادہ ٹائم دے دیں گے. اصلی کتاب دکھائیں گے, سطر دکھائیں گے. نہیں, میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا. میں اس طرح نہیں کروں گا. جو ٹائم میرے فریق مخالف کو ملے گا میرے پاس بھی اتنا ہی ٹائم ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی لیپ ٹاپ نہیں کھیلا جائے گا. کتاب کی بات ہے. ان کے کسی بھی اصول کے اندر لیپ ٹاپ نہیں ہے, ان کے کسی بھی جو ہے وہ مصادر کے اندر لیپ ٹاپ نہیں ہے. تو یہ لیپ ٹاپ نہیں کھیلیں گے. آج مناظرہ ہوگا, یہ بھی کتاب سامنے رکھیں گے, میں بھی کتاب سامنے رکھوں تو گا. کیمرہ کیوں سامنے رکھا ہے نا؟ کیمرہ کیوں سامنے رکھا ہے؟ لیپ ٹاپ بری چیز ہے تو کیمرہ صحیح ہے, مائکروفون صحیح ہے, بجلی صحیح ہے. پاکستان آ جا پھر کیوں ہاں بجلی صحیح ہے, مائکروفون صحیح ہے, لیپ ٹاپ غلط ہے. بھائی واہ جی واہ. گاڑی پہ سوار ہوتے ہو, اب بھی خچر پہ سوار ہوا کرو نا. خچر پہ ادھر, ہاں لائبریری میں آئے, خچر میں آئے. آپ کے سمیت جتنے بھی ہیں وہ پھر بھاگے ہوئے کیوں ہیں؟ پاکستان میں آئے نا, پاکستان میں سامنے بیٹھ کے مناظرہ کریں. اللہ یاری صاحب, اچھا کیا میں نے کہا تھا یہ شخص مناظرہ نہیں کرے گا نا. یہ اس کی مجبوری ہے کہ اس نے بھاگنے کہا تھا کہ میں بھاگنا نہیں, ادھر آ کے بھاگ گیا. یہ اس کا فرار ہے, مناظرہ نہیں ہو رہا تھا. قرآن مجید ہے, میں ہاتھ میں اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو بسم اللہ ہونے دو. مناظرہ کرنے کے لیے چلے علی بھائی شروع ہونے دو مناظرہ. ٹھیک ہے, لیکن برابری کی سطح پر مناظرہ ہوگا, برابری کے سطح پہ ہوگا. اور بالکل میرے ہاں اب شروع ہونے دو نا. تو برابری کی سطح پہ ہوگا. آپ کو باقاعدہ برابر ہی وہ ٹائم ملے گا, سب چیزیں ہوں گی برابری کی سطح پہ ہوگا. ایسے نہیں بھائی, میں شروع ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو شروع ہونے دو نا. علی بھائی آپ ان سے مشورہ نہ کریں, آپ شروع کریں. آپ کہتے ہیں شروع کرو, آپ ماڈریٹر ہیں, آپ یہاں پہ مناظرہ آپ کے ہاتھ میں, آپ صدر ہیں. اس سے مشورہ نہیں کرتے, کر دیں مناظرہ شروع. کتاب لائیں, لیپ ٹاپ کے سامنے نہیں بیٹھیں گے. لیپ ٹاپ بھی نہیں دکھاؤں گا, میں کتاب دکھاؤں گا. شیخ صاحب آپ کو اردو نہیں سمجھ آ رہی؟ کتاب دکھاؤں گا. کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو, کتاب دکھاؤں گا. بک اپنا مدعا رکھیں, 5 منٹ. علی بھائی پھر دیکھیے پلیز میری چلے بھائی مناظرہ. ابھی مناظرہ دیکھیں, ابھی میری باری ہے 5 منٹ. ہاں اس کو میوٹ کیا جائے کیونکہ میری بیچ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, تشریف آپ سب کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ. خاموش ہو جاؤ مولوی صاحب, خاموش. آج کے مناظرے کا ایک منٹ, عبدالقیوم صاحب کی آواز کھولیے گا. عبدالقیوم صاحب کی آواز کھولیے گا کائنڈلی. ان کو لے لیں, عبدالقیوم صاحب کی آواز کھولیے گا. اور میری باری ہے نا 5 منٹ, اس کو کیوں کھول دیں؟ بھائی پہلے طے تو کر لو نا. علی بھائی اتنی کیا جلدی پڑی ہے, طے کر لو نا پہلے. اور میں نے کہہ دیا کہ میں کتاب دکھاؤں گا بھائی. اگر کتاب نہیں دکھایا تو کتاب سے دکھائیں گے, کتاب سے نہیں. اس کو اردو نہیں سمجھ آ رہی. چھوڑ کے چلے جائیے, کتاب سے نہیں دکھایا برابری نہیں ہوئی. آپ سمجھو نا, کتاب دکھائیں گے بھائی. دجل دے رہا, وہ کہتا میں کتاب دکھاؤں گا, وہ کہتا ہے کتاب دکھاؤں گا. میں کہتا ہوں کتاب سے دیکھ کے پڑھے گا, کتاب کا باب نکالے گا, کتاب کا صفحہ کتاب ہی سے دیکھ کر پڑھیں گے. صفحہ دکھائیں گے, پرنٹ دکھائیں گے, سب کچھ دکھائیں گے بھائی. صفحہ پرنٹ اس کا لفظ کے دیکھ کے پڑھیں گے بھائی. مجھے حفظ تو نہیں ہے, میں ہمیشہ دیکھ کے پڑھتا ہوں. علی بھائی آپ کی بالکل آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی 5 منٹ بعد علی بھائی آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. 5 منٹ بعد اگر خوف زدہ مولوی, اس کی جو حشر ہوئی ہے نا سیٹرڈے والے, آپ کے چہرے سے لیپ ٹاپ کا پردہ اتار رہا ہوں, میں خوفزدہ نہیں ہوں. بھائی میں کتاب دکھاؤں گا آپ کو. صاحب سٹارٹ تو کر لینے دیں انہیں. صاحب انہیں 5 منٹ پورے کر لینے دیں, پھر آپ جو علی بھائی 5 منٹ پورے ہوں گے یار. 5 منٹ کون سے پورے نہیں ہوتے, 5 منٹ ہوں گے. لیکن میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں, ایک بندہ صرف لیپ ٹاپ چھوڑ رہا ہے. لیپ ٹاپ سے نہیں, کتاب سے کہہ رہے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کتاب دکھائیں گے آپ کو بھائی. اردو نہیں سمجھ آ رہی آپ کو ٹوپی صاحب. دکھائیں گے بھائی, لیپ ٹاپ سے نہیں دکھا رہے.
پیچھے یہ پیچھے کون پسے پردہ کون بول رہا ہے؟ علی بھائی پسے پردہ کون چیخ رہا ہے؟ آپ کا اپنے آفس میں ہوگا بھائی. صاحب کتاب سے دکھائیں گے، عبد القیوم صاحب کتاب سے دکھائیں گے. وہ چلیں علی بھائی یہ شیخ صاحب تیار نہیں ہے. علی بھائی میں ایک اور تجویز دے دیتا ہوں. شیخ صاحب آپ سن لیں، میری تجویز سن لیں. آپ منظور نہ کریں لیکن سن لیں پہلے. دیکھیں اگر آپ کو اتنا ہی وہ تشویش ہے کہ یہاں پہ نابرابری ہے، مجھے کچھ باتیں آتی ہیں آپ کو نہیں آتی، تو عرض یہ ہے کہ اگلے ہفتے پروگرام رکھتے ہیں نا، آپ 10 مولوی لے کے آ جائیں. اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا کوئی آپ سے سیکھے. شیخ صاحب آپ نے خود کہا کہ آپ کو نہیں آتی، یہ برابری ہونی چاہیے نا. میں عرض یہ کر رہا ہوں مجھے بالکل منظور ہے. آپ لوگ پوری ٹیم لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. مولیوں کی ٹیم لے کے آ جاؤ، سب 10-15 آدمی آ جاؤ. میں اکیلا تم 10. اکیلا کافی ہوں. میرے ٹائم بھی ڈبل دیں گے نا آپ کو. ٹائم بھی تم ڈبل لے لو بھائی، ٹائم بھی تم ڈبل لے لو. کافی ہوں. علی بھائی گواہ ہیں اس چیز کے کہ میں اکیلا ہوتا ہوں، کافی ہوں. لیکن کافی ہے تو ڈر کیوں گیا؟ کافی ہے تو ڈر کیوں گیا بھائی؟ کہتا ہے بھائی دیکھیں بھئی شرط رکھنا تھا تو پچھلے ہفتے کیوں شرط نہیں رکھا؟ نہیں یہ ان کو اب شرط رکھنا تھا نا، پچھلے ہفتے شرط رکھ دیتے نا. اب یہ بھی ان کی بےایمانی ہے کہ ابھی ادھر مناظرہ شروع، پہلے تو لیٹ آئے، یہ 1 گھنٹے لیٹ آئے، اس کے بعد ابھی آنے کے بعد ابھی ایک شرط لگا رہے ہیں. وہ شرط بھی ہم مان گئے ہیں. کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں بتا دیا کہ سب لیٹ میری وجہ سے ہوئے ہیں. بات ٹھیک ہے بھائی. تو آپ کو انہوں نے کیوں نہیں بتایا بھائی؟ آپ کو انہوں نے 1 ہفتے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ 3 دن پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ والی بات ان کی بجائے اللہ یاری صاحب کی کہ آپ کو بتانا تھا کہ کتابوں سے کرتے تاکہ وہ کتابیں ٹھیک ہے نا. اب ہم مان بھی گئے ہیں کہ ہم کتاب دکھائیں گے بھائی، کتاب دکھائیں گے، صفحہ نمبر دکھائیں گے، جلد نمبر دکھائیں گے، سب دکھائیں گے، کس سال میں چھپی ہے سب دکھائیں گے. اس کے باوجود یہ مناظر نہیں شروع ہونے دے رہا. ٹھیک ہے نا. اب آپ شروع ہو کرنے کے لیے تیار ہوں بھائی. آپ تو پھر خاموش ہو جاؤ، لیپ ٹاپ بس خاموش. کتاب پہ آئیں، میں آپ کے ساتھ 10 مناظرے کروں گا. یہ کون سی بات ہے؟ بس ٹھیک ہے، اب 5 منٹ اللہ یاری صاحب کا ٹائم ہے. چلے جی. میں نے اگر کتاب نہیں دکھایا بھائی، میں نے اگر کتاب نہیں دکھایا تو کہہ دو کتاب نہیں دکھایا بھائی. میں نے کب کس مناظرے میں نے کتاب نہیں دکھایا؟ ہمیشہ میں کتاب دکھاتا ہوں. ہر جب اب میری شروع کروں میں 5 منٹ. علی بھائی 5 منٹ. عبد القیوم صاحب 5 منٹ. عبد القیوم صاحب کو بالکل نظر انداز کریں پلیز. یہ نہیں ہونے دے رہا مناظر. 5 منٹ دے دیں. نہیں اللہ یاری صاحب مہمان ہے نا، اسی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کو آپ چھوڑیں، اس کو جب اس کے 5 منٹ آ جائیں تو اس کو ٹائم دے دیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ سب کے تشریف آوری کا. عبد القیوم صاحب بھی تشریف لائیں، میرے بہت ہی محترم بھائی علی آصف بھائی بھی تشریف لائیں کہ یہاں پہ ماڈریٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ سب کا بڑا شکریہ تشریف آوری کا. موضوع مناظرہ ہے کہ جماعت مخالفین غیر شیعہ فرقہ جو مسلمانوں میں اکثریتی فرقہ ہے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی کتابوں میں جو اہانتیں ہیں، جو تکفیرات ہیں، جو الحاد ہیں ان کے متعلق وہ بیان کیا جائے. تو عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنی امت کو بتایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہم السلام کی آپ نے اتباع کرنی ہے. میں تمہارے درمیان خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام. جب تک ان کو تھامے رکھو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو تاریخ اسلام گواہ ہے کہ بہت سارے لوگ تاریخ اسلام میں لالچ کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواد اور کریم اور سخی تھے، اور جود و کرم اور عطا اور بخشش کے وہ ایک لا ساحل سمندر تھے، اس لیے وہ مسلمان ہوتے تھے. اور بہت سارے لوگ وہ زبردستی مسلمان ہو گئے، وہ شوق سے مسلمان نہیں ہوئے. مسلمان اس لیے ہوئے کہ وہ ان کے جان کو خطرہ تھا اسلام سے، مسلمانوں سے، اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھی ہے. لیکن ان کے دل میں، جیسے قرآن نے فرمایا وَأُشْرِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ، بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت تو چھوڑ دی، لیکن ان کے دل میں بچڑے کی محبت اور بتوں کی محبت اور بتوں سے عقیدت باقی رہا. اسی طرح اسلام میں بھی جو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ان کے دلوں میں بتوں کی محبت اور بتوں سے عقیدت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت باقی رہا. تو ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے طاقت کو اپنے اختیار میں لیا اور مسلمانوں کی ریاست اور مسلمانوں کی پیشوائی اپنے اختیار میں لیا. شیعوں نے ہمیشہ دین اپنا صرف معصومین علیہم السلام سے لیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء اور ان کے خلفاء اور ان کے جانشینوں سے لیے، جو مسلمانوں کے اکثریتی فرقہ ہے۔ ان لوگوں نے کن لوگوں سے اپنی دین لیے؟ وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ اب اسلام میں ان کو حکومت ملی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھل کر رسالت کا انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کے اندر رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے ان کی بے عزتی کرا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کرا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں نسبت دی جو کسی بھی شریف آدمی کے لائق نہیں ہیں، اور وہ جہالتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی کہ کسی بھی عام آدمی کے لائق نہیں، تو یہ ان کی کتابوں میں بری پڑی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے نوجوان ملحد ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ قوم جو ہے جماعت مخالفین کے علماء ملحدین سے کبھی مناظرہ نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر، کیونکہ ان کی کتابوں انہوں نے اپنا دین کے سنت کس سے لیے؟ ان لوگوں نے سیرہ کن سے لوگوں سے لیے؟ انہوں نے سنت اور سیرہ انہی لوگوں سے لیے ہیں جو آخر تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے رہے، اور بعد میں مجبور ہو کر کلمہ پڑھنا پڑا۔ کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا، لیکن ان کے دلوں میں بتوں کی محبت تھی، اور انہوں نے اسلام کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود مثلا خلفاء شہوت پرست تھے۔ ان کے خلفاء کے ہاں بعض ایسے خلیفہ ہوتے کہ ایک کے گھر میں 4000 5000 کنیزیں ہوتی تھیں۔ اپنے بہت سارے ایک بہت مشہور معروف واقعہ ہے کہ ہارون الرشید جو ان کا بڑا خلیفہ ہے، اس نے اپنی ماں سے، جو اس کے سوتیلی ماں ہے، اس کے ساتھ اس نے نکاح کرنا چاہا، تو اس نے ابو حنیفہ کے وارث ابو یوسف صاحب کو بلایا کہ میں اس کنیز کے ساتھ میں جماع کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی شرعی طریقہ نکالو۔ اس نے کہا کنیز کیا کہتی؟ اس نے کہا کنیز نے تو یہی کہا کہ تیرے باپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے تو تم میرے لیے حرام ہو۔ تو اس نے کہا کنیز کی بات کیا ہے، کنیز پہ بات کی کیا یقین، آپ اس کے ساتھ کر لو، اس کے ساتھ کر لو۔ تو ان کے جو روات ہیں، ان کے جو محدثین ہیں، ان کے جو قضات ہیں، ان کا کام ہی یہی تھا کہ خلفاء کی شہوات کے لیے، خلفاء کی شہوت رانی کی تصحیح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے باتیں نسبت دی جائیں جو خلیفہ کے لیے وہ مشروع ہونے کا سبب ہوں، یا اگر خلفاء قتل کرتے ہیں، غارت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور برے کام انجام دیتے ہیں، تو وہی باتیں ان سے بدتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دیا جائے، تاکہ خلفاء کا جو ہے منہ اور ان کی آبرو وہ سفید کیا جائے۔ جی سر، آپ سب کا بڑا شکریہ دیکھنے کا۔ تو آپ آج کے پروگرام میں بہت سارے دلائل اور حقائق آپ دیکھیں گے۔ اوکے قیوم صاحب، آپ کے 5 منٹ ہیں، اب آپ جو بولنا چاہتے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں، یہاں سے کوئی کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کے 5 منٹ ہیں، مدعا سامنے آگے آپ کی مرضی۔ علی بھائی، آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میرا مائک بند کر کے زیادتی کی ہے، بات ہماری طے نہیں ہونے دی، ہماری بات طے ہونے دیں۔ آپ نے میرا جو ہے وہ وائس کو میوٹ کر دیا، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے یا کسی اور کے پاس ہے، یہ بھی بتا دیں۔ میرے علاوہ بھی ایکسیس ہے، لیکن آپ کا مائک بند نہیں ہوتا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ نہیں، میرا مائک بند کیا گیا نا، تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایکسیس کسی اور کے پاس ہے، پھر آپ سامنے کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ درمیان میں یہ پروگرام کیوں کروا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے، ایکسیس کسی اور کے پاس ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فریق مخالف ہمیشہ دجل کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو پھر درمیان سے ہٹ جائے نا۔ قیوم صاحب دیکھیں، صرف اور صرف سٹارٹ کروایا گیا اور ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی۔ اس پہ سٹارٹ کروانے کا مطلب کیا ہے کہ ایسے سٹارٹ کروایا گیا؟ میرے گفتگو کے وقت میرے بھی مائک بند کیا جائے بھائی، ان کے گفتگو کے وقت میرے مائک کو بند کرو، ختم دونوں کے لیے۔ اللہ یاری صاحب کا مائک بند کر دیا جائے گا، میں اللہ یاری صاحب کو میوٹ کر دیتا ہوں، ابھی میوٹ کر دیتا ہوں، اللہ یاری صاحب کو میوٹ کر دیں۔ اب آپ کے 5 منٹ ہیں، آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، ان کا بھی مائک میوٹ ہے، وہ بھی بیچ میں نہیں بولیں گے، ان کا مائک میوٹ ہے، آپ بولیے گا۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کفر اور اسلام کی جنگ اوائل اسلام سے شروع ہو گئی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ان کی مخالفت اس دور کے کفار نے بھی کی اور
आज के दौर के कुफार भी करते आ रहे हैं, और क़यामत के आने तक जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर होंगे, कुफार होंगे, वो उनकी मुखालफत करेंगे। क्योंकि कुरान मजीद में फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत अल-फतह में इरशाद फरमाया, ले यगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम, अल्लाह ने सूरत अल-फतह की आखिरी आयत में जिक्र किया। तो जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को नापसंद करे, उनके मुतालिक नाज़ेबा बात करे, कुरान मजीद का ये फैसला है ले यगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की वजह से काफिरों को गैज़ो गज़ब आता है। तो आज भी वही तरीका मौजूद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की जंग अहलुस सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह उसको लड़ रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरीके मुखालिफ जो हैं या असहाबे पैगंबर के फरीके मुखालिफ जो हैं, वो आज भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मुखालफत कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, हम इससे पहले ये समझते थे कि अहल तशय्यो जो है ये सिर्फ अबू बकर, उमर, उस्मान और इन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के मुखालिफ हैं। आज मेरे मुखालिफ ने, जो कि एक राफ़ज़ी है और गाली राफ़ज़ी है, उसने ये साबित कर दिया कि उसका मुकाबला जो है वो जनाब अबू बकर उमर से नहीं है, बल्कि उसका मुकाबला जो है वो अली बमुकाबला नबी है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफत में ये आज का मुनाज़रा रखा गया है। अगर इनके नज़दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत नबूवत वाली होती, रिसालत वाली होती, तो ये कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो इस तरह की बातें ना करते जो सलमान रुश्दी ने जिस तरह की बातें की हैं। आज मेरा फरीक मुखालिफ जो है वो सलमान रुश्दी के तर्ज पर बातें करना चाहता है, जबकि अल्लाह की तौफीक से मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर और अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, साद, सईद रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का मानने वाला आज उनके दिफा की जंग लड़ने के लिए बैठा हूं। लेकिन मेरा फरीक मुखालिफ जो है वो चलाकी से और चोर बदारी से, वो धौंस के साथ आज तक लोगों के साथ बात करता आया है, लेकिन पहली दफा उसे पाला पड़ा है अहले हदीस के फर्जंद से। मैं ये कह रहा हूं कि ए नाज़रीन किराम, हमारे फरीक मुखालिफ ने अपना जो है वो काबा किबला सिर्फ लैपटॉप को बनाया हुआ है, जबकि किताब इनके यहाँ भी मुसल्लम है, हमारे यहाँ भी मुसल्लम है। किताब की अहमियत जो है वो, तो इन्हें चाहिए तो ये, और इस वक्त मैंने शुरू में भी यही बात की कि ये ओरिजिनल किताब लाएं, ओरिजिनल किताब से उसका बाब नंबर, उसका जो भी रिवायत नंबर है वो शुरू करें, और वहां से देखकर जो है ये मुझे इबारत पढ़ेंगे और हुक्म लगाएंगे या जो भी बात होगी। क्योंकि ये लैपटॉप के साथ सिर्फ शरारत के साथ इन्होंने फरीके मुखालिफ के ऊपर धौंस जमाने की एक भूंडी कोशिश की होती है, जिसकी वजह से ये लोग समझते हैं कि पता नहीं वो जो यारी है उसको कोई पर लग गए हैं सुरखाब के। हकीकत ये है कि इसके पास अपने जो आइम्मा हैं जिनको इन्होंने मासूम बनाया हुआ है, उनका भी इल्म हकीकत में इसके पास नहीं है, वगरना इस कदर ये ब्लंडर जो है वो हमारा फरीके मुखालिफ शख्स ना करे। तो मैं ये चाहता हूं कि आज के इस गुफ्तगू के अंदर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की, नामूस की, आपके अहले बैत की, आपके अज़वाज मुतहरात की, आपके असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मैं जो है वो दिफा करने के लिए, उनकी जंग लड़ने के लिए अब्दुल कय्यूम ज़हीर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद है, हाजिर है। लेकिन हमारा फरीक मुखालिफ जिस तरह उसके अकीदे में दजल है, किज़ब है, कुफर है और धोखा है, उसी तरह वो आज भी ये गुफ्तगू करना चाहता है कि मैं जनाब लैपटॉप खेल लूंगा। तो इस तरह लैपटॉप तो मैं नहीं चलने दूंगा। मैं मुनाजरे के लिए बैठा हूं। मेरे पास शिया की मौजूद तमाम कुतुब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद हैं, और कैमरामैन अगर दिखा सके तो मेरे इर्द गिर्द और मेरे पूरी लाइब्रेरी के अंदर जो है वो हजारों किताबें मौजूद हैं। मैं असल किताबों के साथ जो है वो बात कर रहा हूं, और मेरा फरीक मुखालिफ जो है वो लैपटॉप के साथ कहता है कि मैंने बात करनी है। तो इस तरह तो ये मुनाजरा नहीं होगा। इसको अपने लैपटॉप से हटना पड़ेगा, किताबें सामने रख के किताब से उसका सफा नंबर, उस किताब का जो है वो ऑथर या कहां से छपी है और उस किताब की रिवायत नंबर क्या है। इंशाअल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। और ये जो हसन है, इसको छठी का दूध ना याद आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। इंशाअल्लाह हम अहले हक हैं, हम इनके साथ बात करने के लिए इस वक्त बैठे हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये मेरे साथ बराबरी के बुनियाद पर बैठ कर बात करें। अच्छा काज़मी साहब, एक मिनट, एक में खामोशी तो रखिएगा ताकि मैं अपनी बात कर सकूं। अच्छा अब्दुल कयूम साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल है। काज़मी साहब, काज़मी भाई, मेरा एक सवाल है। अगर आपको बुक का रेफरेंस, पेज, एक एक सफ़ा सब कुछ बता देते हैं, तो आपकी बुक में अगर कुछ सेम पेज नहीं निकलता, आप कह दें कि जो आपने बताया वो इस किताब में नहीं है, जिसका रेफरेंस दे रहे हैं आपने झूठ बोला।
لیکن مجھے ابھی تک یہ پی ڈی ایف میں اور کتاب میں نا ایکچولی سمجھ نہیں آیا. آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا کتابوں سے ریفرنس ڈھونڈنے میں، تو آپ زیادہ ٹائم لے لیں. میرا صرف آپ سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مسئلہ کیا ہے لیپ ٹاپ میں اور یہ لائبریری میں جو کتابیں ہیں. جان نکل رہی ہے اس کی. اللہ یاری صاحب ایک منٹ مجھے کہوں بھائی، میں صرف یہ پوچھوں کہ اگر وہ جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ نہ نکلا اب شرائط پہ بات نہیں ہوگی نا. اب مناظرہ شروع ہو چکا ہے. 5 منٹ بعد ابھی میری باری ہے نا. چلیں اب اللہ یاری صاحب آپ نے اپنی دلائل پہ اب بات کرنی. تو جیسے میں میوٹ تھا جب میں وہ گفتگو کر رہے تھے، تو ان کو بھی میوٹ کیا جائے جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ مجھے بات جس کا اللہ یاری صاحب کو میوٹ کیا تھا، آپ قیوم صاحب کو کر دیں میوٹ. صرف میں ان میوٹ رہوں گا. اب 10 منٹ ہے نا. ابھی شروع 10 منٹ کا ہے. 15 منٹ کیا؟ جی 10 منٹ. میں ان میوٹ رہوں گا. اگر میں نے بیچ میں کچھ کہنا ہوا ویسے میں کہتا ہوں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ اب سب کو سلامتی عنایت کرے. موضوع مناظرہ ہے کہ کتب مخالفین میں اساءات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہانت اور توہین اور اہانت. تو اس موضوع پر آپ کی خدمت میں بہت سارے مواد ہم پیش کرتے ہیں مخالفین کی کتابوں ہی سے. لیکن انہوں نے ابھی اپنے گفتار میں ایک جملے کہتے کہ شیعہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام کے مقابلے میں لاتے ہیں. تو ملاحظہ کریں، یہ کتاب علل الشرائع لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، اور یہ کتاب چاپ ہے نجف اشرف ہے. یہ صفحہ نمبر 5 ہے. یہاں پر ملاحظہ کہ وہ بات نہیں کرنا دیں، ان پہ آپ توجہ نہ دیں. ان کو وہ ایسے ان کی باری آئے گی تو وہ بات کریں گے. یہاں پر روایت ہے، قال رسول اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے خود روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خلق اللہ خلقا افضل منی ولا اکرم علیہ منی. کہ رسول صلی اللہ، ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو افضل خلق ہی نہیں کیا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے ملائکہ ہوں. تو یہ طویل حدیث ہے، اس میں بہت سارے ایسے استدلالات ہیں کہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے کہ کیوں وہ ملائکہ سے افضل ہیں، کیوں انبیاء سے افضل ہیں. اس طرح کی روایات ہمارے کتب میں بے حد و بے مثال ہے. ہمارے نزدیک حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام ملائکہ مقربین سے افضل ہیں. اچھا، جب یہ بات ہوئی تو میرے محترم ناظرین آتے ہیں کہ ان کے کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اساءات اور اہانات. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا. اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، برتری عطا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو و حضرت نوح علیہ السلام کو. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے استفا کیا ہے، برتری بخشی آدم کو، نوح کو، اور خاندان ابراہیم کو، اور خاندان عمران، خاندان موسیٰ کے والد عمران نام ہے، علی العالمین، تمام عالمین پر، ذریتاً بعضها من بعض، کہ یہ ان کو اس طرح برتری بخشی ہے کہ ایک دوسرے کے نسل سے، پاک نسل سے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. تو انبیاء، بقیہ انبیاء کیا ہیں؟ بقیہ انبیاء کو اللہ نے استفا کیا، ان کے خاندان کو، آل ابراہیم، خاندان ابراہیم کو، اور خاندان عمران کو اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے. سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ رب العزت کی جانب سے ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، مشرک نجاست ہیں. مشرکین کیا ہیں؟ ناپاکی ہیں، پلیدی ہیں، نجاست ہیں. تو اب ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ ملاحظہ کریں. بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ یشتمنی ابن آدم. اس کے ذیل میں فتح الباری میں جزء سادس، یہ صفحہ نمبر 332، اس میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، یشتمنی ہوا الشتم هو الوصف بما يقتضي النقص. گالی بولتے ہیں کس کو؟ گالی اس بات کو بولتے ہیں کہ ایسی بات کسی کے لیے کریں کہ اس کے لیے توہین ہو، اس کے لیے نقص ہو، بے حرمتی ہو. اب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، ان کے کتابوں میں ان کے اعلام کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں کافر بھی تھے، نعوذ باللہ، مشرک بھی تھے، نعوذ باللہ، نجس بھی تھے، نعوذ باللہ، اب بھی جہنم میں. والد والدہ حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت آمنہ بنت وہب. اور اس سے بڑھ کر کیا توہین ہو سکتا ہے ہمارے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو آپ جو ہے ماں باپ دونوں طرف سے آپ ان کو کافر زیادہ، مشرک زیادہ، نجس زیادہ بنا دیں. ابھی میں نے قرآن کی آیت دکھا دی کہ مشرکون نجس. یہ کتاب الموضوعات ہے لابن فرج ابن الجوزی، ابو الفرج ابن الجوزی
جز اول کتاب چپی ہے مدینہ منورہ میں سنہ 1967 میں. یہاں پر بابن فی اکرام ابویہ و جدہ صفحہ نمبر 282 میں یہاں پہ فرماتے ہیں ولا یختلف المسلمون، کہتے ہیں ہمارے فرقے کے مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ان عبد المطلب مات کافرا، مسئلہ اجماعی ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ان میں کہ عبد المطلب علیہ السلام کافر مرے ہیں. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ 8 سنین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر شریف اس وقت 8 برس تھی. واما عبد الله فانه مات ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حمل ولا خلاف انه مات کافرا. اور عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، اور کوئی خلاف ہی نہیں ہے، مسئلہ میں کوئی نزاع نہیں کہ وہ بھی کافر دنیا سے گئے. وَكَذَلِكَ آمِنَةُ مَاتَتْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سنین، اور اسی طرح فاطمہ بھی بلی آمنہ وہ بھی نستجیر باللہ کافرہ تھیں، اور وہ 6 سال کی عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. ان کے کتب میں اجماع کے یہ کلمات نہایت زیادہ ہیں، میں مزید بعد میں جا کر دکھاؤں گا. لیکن ان کے صحیح ترین کتب میں جس کتاب کو یہ قرآن کا بائی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیحان بخاری و مسلم، یہ مسلم ہے، ملاحظہ کریں، مسلم چاپ دارالفکر سنہ 2003 میں چھپی، اور یہ کتاب ہے، نہیں کہنا کہ کتاب نہیں دکھایا، کتاب دکھا رہا ہوں. علامہ صاحب اینا خوب لگا کے دیکھو، بیروت لبنان میں چھپی ہے، صفحہ نمبر ہے 201. یہاں پر مسلم صاحب فرماتے ہیں لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ها هنا انما وضعته ها هنا ما اجمع علیہ. کہتے ہیں یہ سب حدیث نمبر 793 سے کچھ پہلے، کہتے ہیں میں نے صحیح مسلم میں صرف صحیح حدیث نہیں لائی کہ جو بھی صحیح حدیث ہو میں نے اس کتاب میں شامل کی ہو، میں نے وہ صحیح حدیث اس کتاب میں شامل کی ہے جو سب کے نزدیک اجماعی طور پہ صحیح ہیں. اچھا اجماعی طور پہ صحیح ہیں. علامہ صاحب اب دیکھو، علامہ صاحب مناظرہ نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے، مجھے پتہ ہے. یہ ملاحظہ کریں، اسی مسلم میں صفحہ نمبر 127 میں یہ باب ہے، کتاب الایمان میں ایک باب ہے کہ جو کفر پہ مرے، ان من مات علی الکفر وہ فی النار، جو کفر پہ مرے وہ جہنمی ہے، اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت مفید نہیں ہوگی. اب آپ کہتے ہو کتاب میں سے دکھاؤ، چلو یہ کتاب سے بھی دکھاتے نا. یہ سے کاٹ دیا بھائی، یہ کاٹ کے چلا گیا، بھاگ گیا بھائی یہ آدمی بھاگ کے چلا گیا. کتاب ہے، کتاب سے یہ مسلم. علامہ صاحب، علامہ اس تک کو جی کہتا ہے کتاب سے دکھاؤ جی، وہ پی ڈی ایف بھی کتاب ہے، پرنٹڈ بک، یہ کاغذ والی کتاب بھی کتاب ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پی ڈی ایف کتاب نہیں ہے. یہ مسلم ہے جی، تکو جی، مسلم، صحیح مسلم چاپ دارالفکر صفحہ نمبر 127. جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں، اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث اجماعی طور پہ صحیح. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ این ابی، انس سے روایت کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ قال فی النار، کہا کہ تیرے ابا جی جہنم میں، کیونکہ وہ مشرک تھے، مشرک میں مرے. فلما خفا، جب وہ پیچھے ہٹ گیا، دعا اس کو بلایا، فقال، اس سے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، تیرا باپ اور میرے باپ اکٹھے ہی دونوں جہنم میں. حضرت عبداللہ علیہ السلام بھی جہنمی، اور تیرا باپ بھی، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنمی. اچھا اب ملاحظہ کریں مزید میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر مسلم کے صفحہ نمبر 422، یہ ان کے والد کے متعلق، اب ان کی والدہ کے متعلق صفحہ نمبر 422 میں شیخ صاحب نے ڈرامہ نکال دیا کہ بھئی کتاب ہم نہیں مانتے، اپنی کتابوں کو نہیں مانتے. یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے، سب کو پتہ ہے. بلکہ 442 صفحہ مسلم کے صفحہ نمبر، یہ مسلم ہے جی، مسلم صفحہ نمبر 442 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 2147، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنی والدہ کے قبر کے لیے اپنی والدہ کے استغفار کروں. اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اور پھر اللہ سے میں نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اس کے قبر کی زیارت کروں، تو مجھے اس کے قبر کی اجازت کرنے کی اجازت ملی ہے. تو استغفار کرنے کی اجازت کیوں نہیں ملی ہے؟ آپ کے اپنے اعلام نے کہا اس لیے کہ وہ مشرکہ تھی، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، یہ جلد نمبر 7 ہے،
یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اپنی والدہ کے لیے استغفار کریں. کیوں؟ فیہ نہی عن الاستغفار للمشرکین، اس لیے کہ للکفار، کہ کفار کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا. تو شیخ صاحب آپ کے علماء کے نزدیک، آپ کے اعلام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین دونوں کافر ہیں، اور قرآن فرماتا ہے کیا کہ کافر کیا ہیں؟ نجس ہیں، نجس ہیں. آپ کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ان کے والدین کریمین وہ مسلمان تھے. اچھا، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، سب احادیث یا موضوع ہیں یا مفترات ہیں. یہ کتاب مرقات المفاتیح جزء رابع چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 216 میں یہ روایت فرماتے ہیں ثم الجمہور علی ان والدیہ ماتا علی الکفر. جمہور علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر پہ دنیا سے گئے ہیں. کتاب مشکات المصابیح میں بھی یہی ہے، دوسرے بہت سارے کتب میں، مرآت المفاتیح اور بہت سارے کتب میں ان کا یہی قول ہے، یہی نظریہ ہے. جی اللہ ایسا آپ کے 10 منٹ پورے ہو گئے. صاحب آپ کے 10 منٹ اللہ ایسا میوٹ رہیں گے، وہ کچھ بھی نہیں بولیں گے. میں خود ان کو ابھی یہاں سے میوٹ کرتا ہوں. آپ اللہ ایسا عبدالقیوم صاحب 10 منٹ آپ ہیں، اللہ ایسا میوٹ رہیں گے، ان کا مائک بھی میوٹ ہی رہے گا. علی بھائی اس وقت درمیان میں جو بندہ کو ہوسٹ ہے وہ مجھے میوٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پر موجود ہوں، رافضی جو ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. یہ بالکل جھوٹ پر انفیئر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے. میں اس انفیئر بحث کے ساتھ نہیں چلوں گا، میں انفیئر بحث کے ساتھ نہیں چلوں گا. میں نے کہا تھا کہ بھائی اس بات کو، پہلے بات کہ اہل السنہ کے عقائد اہل السنہ کی کتب سے ثابت ہوں گے. یہ بندہ قرآن مجید کو نہیں مانتا، یہ قرآن مجید کو اصلی نہیں مانتا، اس کے نزدیک یہ قرآن نقلی ہے. اس کے قرآن اس بندے کے نزدیک یہ جو حسن ہے، اس کے نزدیک یہ قرآن جعلی ہے. اصلی کتاب اس کا 12واں امام لے کر غار میں چھپ گیا ہوا ہے. اصلی قرآن اس کے نزدیک یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ قرآن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، اصلی قرآن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے غیب کر دیا تھا. اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد تم وہ قرآن نہیں دیکھو گے. ٹھیک ہے، اصلی قرآن انہوں نے، ان کے بقول یہ قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ان کے میرے اس قدر اصول کا اختلاف ہے، عقائد کا اختلاف ہے، تو پہلی بات یہ طے ہونی چاہیے کہ جو اہل سنہ کی احادیث، اہل سنہ کے عقائد سے ثابت ہوگی، مرفوع روایت ہوگی، وہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہوگا. ہمارا فریق مخالف اگر ہمارے ایمان اور عقیدے پر طعن کرے گا تو اس کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بات کرے. اگر اہل السنہ کے مقابلہ میں یہ تشیع ہیں، رافضی ہیں، ان کی کتابوں کے دلائل، ان کے اصول جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. قاضی صاحب رک جائیں یار، ایک اب منٹ. یہ دیکھو نا، یہ پیچھے کون چیخ رہا ہے، پیچھے دیکھیں کون چلا قاضی رہا صاحب ہے. رک جائیں، مجھے ذرا ماڈریٹ نا کر اس کے لینے دیں. پیچھے اچھا عبدالقیوم بھائی، شیطان کی یاری کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے جو پیچھے بول رہا ہے؟ عبدالقیوم صاحب انہوں نے مسلم کی کتاب دکھائی، ابھی فزیکل بک دکھائی، اس میں سے ریفرنس دی. علی بھائی آپ بڑے سادہ ہیں. آپ کی عبدالقیوم سادگی کے صاحب ساتھ لیکن میرا میری مناظرہ کس سادگی طرح چھوڑ ہوا ہے دیں، آپ کیا کو انہوں پتا ہے، نے مجھے بھی کتاب پتا ہے. دکھائی؟ آپ نے میرا مناظرہ لائیو نہیں چلایا، میرے فریق مخالف نے جھوٹ بول کر کس طرح وہ چلایا آپ کو نہیں پتا. آج تک وہ مناظرہ اب تک لائیو نہیں ہوا، پچھلا مناظرہ، اور آج آپ دوسرا مناظرہ کروانے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن درمیان میں ہوسٹ جو ہے وہ کوئی اور ہے جو مجھے میوٹ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے بھائی؟ میرا مخالف جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے، اہل سنہ کا مخالف کہہ رہا ہے کہ میں بھاگ گیا ہوں. بھاگا اس کا بیچارے کا امام ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں. یار یہ جھوٹ کی بھی تو بات ہوتی ہے. برابری کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں چلے گا. ایسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم فیصلہ کرے کہ دلائل کس کے پاس ہیں، سچ کس کے پاس ہے، تو ہمیں بیٹھ کر اس پر باقاعدہ بات کرنی ہوگی. اس طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ میڈیا ہار گیا تو یہ مناظرہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ میرے دلائل کتاب و سنت سے، ہمارے نزدیک قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو مرفوع احادیث ہیں، مجھے انمیوٹ کر دیں. وہ ہمارے علی بھائی نزدیک مجھے انمیوٹ کر دیں. اہل سنہ کا یہی ایمان ہے. ان کے مجھے انمیوٹ کر دیں. میرا خیال ہے مناظرہ ہونا ہی نہیں ہے، مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ مناظرہ ہونا ہی نہیں ہے.
میں لگتا ہے کہ مناظرہ نہیں ہوتا. مجھے رونا نہیں آئے گا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یاری کے پیچھے جو شاید بیٹھا ہے وہ بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیں نا, میرے میں پیچھے اچھا، کوئی میری بیٹھا بھائی, میرے پیچھے میرے کوئی نہیں بیٹھا. مخالف میں کا میوٹ بندہ ہوں بھی یا میری جب آواز بول آ رہا رہی ہے آپ کو؟ علی بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ برائے مہربانی ذرا آپ 2 منٹ کے لیے آپ نے بولی. ایک منٹ, اچھا، میری آواز آ رہی ہے؟ یاد ابھی کہیں میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے علی بھائی؟ جی آ رہی ہے. جی پلیز علی جی، بھائی جی. دیکھیں, علامہ صاحب تشریف لائیں, آپ تشریف لائیں. دیکھیں پلیز کاظمی بھائی آپ انٹرفیئر نہ کریں. کاظمی بھائی آپ پیچھے سے کچھ حرکت نہ کریں. زوم میں کوئی کسی زوم کا کنٹرول علی بھائی کے پاس ہونی چاہیے, اور صرف علی بھائی کے پاس ہونی چاہیے. یہ کاظمی بھائی پلیز ڈو ناٹ انٹرفیئر. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات, ایک منٹ, دوسری بات عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیں مناظرے کی شرائط پہ فریقین کا توافق ہو چکا ہے, آپ خود شاہد ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ یہ 10 منٹ اپنا شروع کرتے ہیں نا, ان کو 10 منٹ اپنا کامل کرنے دیں جیسے کامل کرتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. ان کو استدلال کرنے دیں, دنیا دیکھے گی کہ یہ میری بات کو رد کریں گے یا بہانے بنائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ان کا 10 منٹ کو دوبارہ دے دیں, 10 منٹ مجھے, 10 منٹ ان کو, جو مرضی کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں. میں اپنی 10 منٹ میں جو استدلال کرتا ہوں وہ میں استدلال کروں گا. آپ جو ہے ان کے ساتھ مزید پلیز علی بھائی آرگیو نہ کریں ان کے ساتھ. ان کو اپنا 10 منٹ لینے دیں, جو یہ کہنا چاہتا ہے کہہ دے اسی موضوع پر, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے عبدالقیوم صاحب, اگلے 10 منٹ آپ کے پاس ہیں, آپ چاہے جو کہنا بھائی چاہتے ایسے ہیں. نہیں نا آپ 10 منٹ آپ کے پاس ہیں, ایسے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مناظرہ میں کروں گا, مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اس کو کہیے نا ذرا لیپ ٹاپ سے نکلے, کیوں نہیں نکلتے؟ عبدالقیوم صاحب, یہاں تو یہ بات آپ کو پہلے کر دینی چاہیے تھی کہ کتاب سامنے رکھ کے مناظرہ ہوگا. آپ اس دن آ کے کہہ رہے ہیں کہ اچھا کتابیں ایک منٹ, کتاب پچھلے مناظرے میں میرے فریق مخالف نے نہیں کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ میری جو ہے وہ اوریجنل کتاب لائیں گے, اس کا سے مطلب بات یہ ہوتا ہے ہوگی, کہ جو بھی آپ آپ صفحہ ریفرنس پڑھیں گے. عبدالقیوم صاحب, ان کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ ریفرنس دیں گے ان کی بک سے دیں گے, چاہے وہ لیپ ٹاپ سے, پی ڈی ایف سے, کسی بھی فارمیٹ سے دے دیتے, لیکن کتاب ان کی ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لیپ ٹاپ نہیں چلانا آتا, میں اس پر اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے نہیں چلانا آتا. میرے سامنے ٹھیک ہے عبدالقیوم صاحب, آپ اگلے ہفتے آ جائیں, 10 آدمی کو ساتھ لے کے آئیں, 10 مولوی پوری ٹیم لے کے آئیں, 15 لے کے آئیں جو آپ کی ہیلپ کرے. صحیح ہے, لیکن عرض یہ اگلے ہفتے میں جانا چاہتے ہیں؟ عبدالقیوم صاحب, جی سر. عبدالقیوم صاحب, آپ اگلے ہفتے میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاں, اب عرض یہ ہے, ان کو بتائیں نا عرض ہے, عرض یہی ہے کہ ابھی آپ کہتے ہیں نا, ابھی آپ ایک منٹ ٹھہریے علی بھائی, ہم باللہ العظیم ہم اس موضوع پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. اس میں بھی تشیع کا دجل نکلے گا انشاءاللہ. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں دجل ہے, آپ بتائیں نا, آپ ایک صحیح حدیث دکھائیں نا اپنی کتابوں سے. دیکھیں میں نے مسلم دکھایا ہے, آپ کے صحیح حدیث دکھا دی ہے کہ آپ کے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں. آپ ایک صحیح حدیث دکھائیں نا کہ وہ جنتی ہیں. اس نے جو قرآن پڑھا ہے یہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے جو آیت پڑھ رہا ہے. قرآن تو آپ کی بکری کا گئی ہے نا, دیکھا نا, آپ کی قرآن کو تو بکری کا گئی. دیکھیں ابھی دیکھیں جب دیکھیں بھائی صاحب, آپ نے جب آپ کس قرآن کو پکڑ کے بیٹھے ہیں, آپ کے پاس تو مصحف فاطمہ ہے. دیکھیں میرے بھائی, مصحف نہیں ہے, کس کی جان لڑ رہے ہیں؟ او بھائی مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے. پہلی اجازت دیں علی بھائی, علی جب توافق ہو چکا ہے شروط پر, اب یہ کہتے ہیں میں مناظرہ نہیں کرتا نا کیونکہ یہ قرآن کو نہیں مانتا. یہ آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا, آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. سے باہر نکلیں, آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. میرے ساتھ مناظرہ کریں, میں ابھی بیٹھا ہوں. یہ جو میں نے چیزیں دکھائی ہیں یہ آپ کی کتابیں ہیں یا نہیں شیخ صاحب؟ یہاں میرے پاس یہ میں نے جو دکھائی, مرقات دکھائی ہے, میں نے کتاب ابو الفرج ابن جوزی دکھائی ہے, مسلم دکھائی ہے. یہ آپ لوگوں کی کتابیں ہیں یا کسی اور فرقے کی کتابیں ہیں؟ علی بھائی آواز نہیں آ رہی, علی بھائی آواز نہیں آ رہی. آپ آواز دوبارہ سن لیں مولوی قیوم صاحب, یہ کتابیں جو میں نے دکھائی ہیں سطر بسطر پڑھی ہیں, کیا میں نے آپ لوگوں کے فرقے کے علماء نے لکھی ہیں یا شیعہ علماء نے لکھی ہیں کتابیں؟ علی بھائی آواز نہیں آ رہی. اچھا ایک منٹ, ابھی چیک کر لیتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آنا شروع ہوئی ہے. آپ کو چلے ابھی آپ کو اللہ یاری پھر نہیں آ رہی آواز, پھر آپ کی آواز نہیں آ رہی, بیٹا قریب سے لاؤ, پھر نہیں آواز آ رہی آپ کی. قریب کرتے. علی بھائی یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے نا, ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مناظرے کے لیے آئیں گے, یہ مناظرے کے لیے آئے ہیں اور آ کر بھاگ رہے ہیں, مناظرہ نہیں کرنے آئے ہیں. بند ہو جاتی ہے.
اور بھائی اس بات کا تو نیٹ جواب کا دے دو ایشو نا. ہوتا ہے. ایک صحیح حدیث علامہ صاحب, ایک صحیح حدیث دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نہیں آپ کے بتاؤ. مذہب میں وہ مسلمان ہیں. ایک صحیح حدیث دکھاؤ. آپ اہل حدیث ہے نا. میرا خیال ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. میں ان کو ایک دفعہ پھر سے کنیکٹ کر لیتا ہوں. اور ان کا میرا خیال ہے فریم اسٹرک ہو گیا. میں پھر سے آ گئے نہیں اب نہیں ہیں بھائی ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. پہلے بھی یہ فریز ہو گئے تھے, میں سمجھ گیا کہ بھاگ گئے, لیکن یہ فریز ہو گئے. نہیں, اب دوبارہ انفریز ہو فریز ہو گئے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں قیوم صاحب, میرا اندازہ یہ ہے کہ قیوم صاحب مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہے. بھائی آپ یہاں سے مجھے یقین ہے کہ یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا نکالنا چاہ رہا ہوں. میں ابھی ثابت کروں گا کہ ان کے مذہب میں یہ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتقاد ہی نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی نہیں رکھتے نا, اسی لیے یہ بھاگ رہے ہیں ان کو, کیونکہ ان کی کتابوں میں ایسی باتیں ہیں. اب تو پھر رکو نا, پھر مجھے بات کرنے دو نا. اپنا 10 منٹ لے لو اور 10 منٹ میں بات کرتا ہوں. پھر دکھا دیتے ہیں. میں نے اگر ثابت نہیں کیا کہ بخاری مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہی نہیں ہو, مسلمان ہی نہیں ہو, تمہاری کتابوں میں ان کا اسلام ہی جو ہے ممنوع ہے, ان کا اسلام ہی منفی ہے. آپ رک جاؤ نا, مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ہو. علی بھائی یہ جو بچہ آیا ہے جواد, اس سے پوچھئے یہاں سگنل آ رہے ہیں یا ویڈیو بند ہو رہی ہے, اس سے پوچھئے پلیز. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. آپ کی اس بات پہ ہمیں بالکل تعجب نہیں ہے. ہو سکتا ہے سگنل کا مسئلہ ہو. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو پتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ وہ شباز بیٹھا تھا اصفہان میں, تو اس وقت سگنل پرابلم تھے. عبد القیوم صاحب, میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو کتابوں والا مطالبہ کیا ہے, آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا, بجائے کہ بالکل مناظرے کے دن کہتے. یہ بات جسٹیفائڈ ہے کہ آپ پہلے کہہ دیتے کہ بھائی کتابیں لے آؤ. آپ نے لیپ ٹاپ سے نہیں کہا. آپ ان سے پوچھیں جو میں نے جو کتابیں دکھائیں یہ کس فرقے کی کتابیں, اور یہ ان کے دکھانے میں نے خیانت کیا. ایک ہفتے کے بعد یہ کرنا چاہتا ہے مناظرہ, یہ ایک ہفتے کے ٹائم میں کتابیں لے آئے بھائی. ابھی جو میں نے دکھائی ہیں نا, بھائی دیکھیں, ابھی جو میں نے یہ کتابیں دکھائی ہیں یہ آپ لوگوں کے فرقے کے ہیں یا کسی اور کے فرقے کے ہیں؟ ابھی جو آپ جو کتابیں شو کر رہے تھے, پی ڈی ایف تھا آپ کے پاس کتابیں. ٹھیک ہے, یہ کس کی کتابیں ہیں, کس فرقے کی کتابیں ہیں, آپ سامنے کیا کر رہے تھے, یہ کس فرقے کی کتابیں ہیں بھائی؟ یہاں سگنل کا شدید, اور بھائی بچے انہیں بتاؤ کہ یہاں سگنل نہیں آ رہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, اس کو سنائی نہیں دے رہا. بھاگ جاؤ. یہ آدمی مناظر کرنے آیا ہی نہیں تھا, یہ اسی لیے آیا تھا کہ کوئی نہ کہے کہ بھاگ گیا. ادھر آ کے یہ بھاگ رہا, آ کر بھاگ رہا ہے بھائی. ایک منٹ علی بھائی, we have some signal problems. ٹھیک ہے, آپ پرابلم ہے بھائی, ایسے مناظرہ نہیں ہوگا نا. سگنل بہتر کر لے بھائی, سگنل بہتر کر لے. اچھا اب آپ بتائیں کہ کتابوں سے کرنا چاہتے ہیں. ابھی چلیں ٹھیک ہے, مان لیا سگنل پرابلم آ گیا, ہم نے آپ کی ساری بات, اس کو جانے دیں, اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے. جو اس سے سوال کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے سنائی نہیں دیتا, سگنل کا ایشو ہے نا, اس کو بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا, میں الحمدللہ. اور بعد میں ان سے بات کر لینا علی بھائی, علی بھائی ان سے بعد میں بات کر لینا. یہ ادھر آیا نا, میں نے کہا تھا کہ مناظرہ نہیں کرے گا, میں نے کہا تھا نا, میں نے سچ بولا ہی نہیں بولا, یہ مناظرہ نہیں کرنا ہے. تو ادھر آئے ہیں بھاگنے کے لیے. ایسا بہانہ کر دو کہ مناظر نہ ہو جی, میں یہ کتاب نہیں مانتے, وہ کتاب نہیں مانتے, بھاگ جاؤ یہاں سے, بھاگ جاؤ مولی. میرا مدعا ثابت ہو گیا جی. شیعو جھوم جاؤ, شیعو فخر سے سر بلند کرو, میرا مدعا ثابت ہو گیا. مذہب مخالفین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے, مسلمان بھی نہیں ہے. ان کے مذہب میں نہ وہ رسول ہے نہ وہ مسلمان ہے. ان کے مذہب میں ان کی اہانتیں بری پڑی ہیں. انہوں نے جس لوگوں سے حدیث اخذ کی ہے, دین اخذ کی ہے, وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. انہوں نے رسول صلی اللہ شروع کیا یہاں سے کہ رسول کے والدین جہنمی کافر ہیں, نجس ہیں. تم نے یہاں سے شروع کیا, تمہارا اعتقاد یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پیدائشی نجاست میں کفر میں. میں نے ابھی تمہاری کتاب ابھی تو شروع ہوا ہے نا, آپ بھاگ رہے ہیں. آپ مناظرہ کیا کریں گے؟ کا ایشو ہے, آپ مناظرہ کیا کریں گے؟ آپ مناظرہ کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. جی علی بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو 10 منٹ بات کریں نا, آپ اپنے 10 منٹ لیں اور آپ نے جو کہنا ہے آپ کہیں, آپ کو کوئی نہیں ٹوکے گا. اللہ یاری صاحب کا بھی مائک میوٹ میں ہی رہے گا. ویڈیو رک جاتی ہے, میرے ساتھ کیا مناظرہ اس طرح کر رہا ہوں. ہمیں آ رہی ہے آپ کی آواز بالکل ٹھیک. چلیں بھائی چلیں, یہ آدمی علی بھائی آدمی مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا بھائی.
یہ آدمی مناظر کرنے کے لیے نہیں، نہیں ہے۔ ایک منٹ دے دیجیے گا، وہ ویڈیو آپ کی صحیح بھی آواز ہوتا ہے، یہ بالکل مناظر نہیں ٹھیک آ کرتا رہی نا، ویڈیو تو صحیح تھے۔ اس نے ابھی اس کے 10 منٹ جب شروع ہوا ہے اس نے استدلال کیا، اس نے یہ شروع کیا کہ بھئی آپ نے کتاب کیوں کمپیوٹر سے دکھائی ہے، حالانکہ اس کے اپنے فرقے کی کتابیں ہیں، اور میں نے غلط کتاب دکھائی، ان کے اپنے آپ کی فرقے کی، ویڈیو تو اس سے اور فرق کیا آواز پڑتا ہے، عبد الکریم کاغذ پہ ہو یا صاحب پی ڈی ٹھیک آ ایف پہ، فرق کیا پڑتا ہے؟ تم جواب دے دو نا، تم اپنے عقائد کا دفاع کرو، یہ بہانہ ہے۔ آپ تم آپ کے پاس 10 اگر منٹ رسول ہیں، اپنے مذہب میں رہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت کر سکو، اسلام ثابت کر سکو تو رک جاؤ، ادھر آ جاؤ، بیٹھے رہو، نہیں کر سکتے تو نکل جاؤ۔ شیعوں کا مدعا ثابت ہو گیا میرے عزیز، یہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ جو ہے نا، شیعہ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کی توہین کیا۔ ابھی میں نے ایک حدیث دکھا دیا، یہ بھاگ رہا ہے، جواب نہیں دے رہا کہ سگنل کا ایشو۔ ابھی میں نے کتابوں سے دکھا دیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے عزتی کیا، ایسی بے عزتی کہ کسی کافر منافق کی اس طرح بے عزتی نہیں کی جاتی، جنہوں نے اپنی کتابوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کیا، کہ انہوں نے دین ہی معاویہ سے لیا، دین ہی آل ابی سفیان سے لیا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے، دین ہی انہوں نے بنی امیہ سے لیا، جو بنی امیہ سے دین لے لے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ ہمیں آپ کی آواز بالکل بنو کلیئر آ امیہ رہی ہے۔ سے آپ کو جو دشمنی ہے خاموش خاموش، تو مناظر کر لو نا، مناظر تو کر لو نا تم، خاموش۔ ٹوپی والے انٹرنیٹ کا پرابلم ہے اور میرا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، تیرے پاس ایمان کا پرابلم ہے، نہیں چلے گا، تیرے پاس ایمان کا پرابلم ہے، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ جی علی بھائی، وہ واپس لے کے آئے عبد الکریم صاحب کو۔ کیا ان سے عبد الکریم بات صاحب کرنے کو کا کوئی واپس فائدہ لے ہے کے بھائی؟ آئے۔ علی بھائی ان سے بات کرنے کا کوئی عبد فائدہ ہے؟ الکریم صاحب بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ 10 منٹ آپ نے اپنی بات کرنی ہے یا پھر اس کو ختم کریں یا آگے لے جائیں، جو بھی آپ فائنل بتائیں، تاکہ پھر اگر نیٹ کا ایشو ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو مہر کرتے ہیں۔ بھائی نیٹ کا ایشو ہے، اپنے بندے سے پوچھ لیں، میری بات پہ نہیں اعتبار کریں، جو آپ نے اپنا بندہ بھیجا ہے اس سے پوچھ لیں کہ یہاں اور بھائی سگنل آ جب رہی ہے۔ نیٹ کا ایشو نہیں تھا اس وقت بھی آپ مناظرہ نہیں کر رہے تھے نا، آپ کی اسکرین بھی بالکل ٹھیک جب آ نیٹ رہی کا ہے۔ ایشو نہیں تھا اس وقت بھی مناظرہ نہیں کر رہے تھے نا، آپ کوئی استدلال کر رہے تھے؟ عبد الکریم صاحب آپ کی آواز اور اسکرین سے ٹھیک آ رہی ہے، ہمیں آواز بھی بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ آواز صحیح ہے، اب آواز پکچر آ بھی رہی صحیح ہے، ہے۔ ٹھیک ہے، اب آواز آ رہی ہے، اب آواز آ ٹھیک ہے، رہی ہے۔ اب آپ لیکن یہاں یہ سے بتائیں کہ 10 بھائی منٹ۔ جی 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 آپ بولیں، آپ بولیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ میرے ساتھ اہل السنہ کے جو اصول ہیں، ہم اپنے اصول کے مطابق ہمارے ہاں جو کتاب سے ثابت ہوگا اس پر یہ تان کرے گا تو یہ گستاخی کرے گا۔ اگر میں ان کے متعلق بات کروں 12ویں کے اوپر تو ان کو ہوتا ہے کہ عبد القیوم گستاخی کر رہا ہے ہماری، کیوں؟ وہ ان کے مسلمات کے مطابق ہے۔ تو میں نے آپ کی میری حدیث ایک دکھا دی ہے کہ سوال آپ لوگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتے ہو، ان کے والدین عبد کو آپ الکریم نے صاحب انہوں نے کافر صرف فی آج النار کی کتاب نجس سے بولا، حدیث دکھائی ہے، تو آپ بتائیں نا اس کا مسلم جواب سے کیا ہے؟ حدیث دکھائی ہے، انہوں نے اپنا کوئی لفظ اور اس پہ دلال ایڈ نہیں کیا اس پوری میں۔ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اسی بات کو تو آ جاؤ یار، کہ میں نے کتاب ڈھونڈ کے میں نے کتاب سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کمپیوٹر کو کہے گا ہاں جی بھائی کلک ہوا آ گیا، یہ تو بات نہیں ہے نا۔ یہ بھی کتاب پکڑ لے، میں بھی کتاب پکڑ لوں۔ یہ پی ڈی ایف کوئی سرچیبل نہیں ہے، پی ڈی ایف یہ جو اسلامی کتابیں ہوتے ہیں نا پی ڈی ایف، یہ کوئی سرچیبل نہیں ہوتے بھائی۔ جس طرح آپ اس طرح کتاب سے ڈھونڈ کے نکالتے ہو، یہ پی ڈی ایف سے بھی صفحے لگا لگا کے نکالنا ہوتا ہے، اور جس نے بھی پی ڈی ابھی ایف، تو انہوں نے مسلم سے دکھایا نا، مسلم کی کتاب پکڑ کے آپ آگے چھوڑ دیں۔ اور پھر میں نے ان کو بتا دیا بھائی اگلے ہفتے آپ آ جاؤ، 10 آدمی ساتھ لے کے آؤ نا، 10 آدمی ساتھ لے کے آؤ۔ اس بندے نے پہلے دیکھیں علی بھائی، 10 آدمی ابھی کہتے ہو نا تیری تیاری نہیں ہے، 10 آدمی لے کے آؤ، 15 لے کے آؤ۔ اللہ صاحب 2 منٹ یار ایک جی عبد دیکھیے، ابھی اس نے جو حوالہ پڑھا کہاں سے تھا؟ لیپ ٹاپ کے اندر جو اس سے پہلے سے سیو تھے، پہلے سے نشان لگے ہوئے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی بندہ کتاب پہ آ جائے، میں بھی کتاب پہ آ جاتا ہوں۔ یہ نہیں کھولے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ بھاگ جائے گا۔ او بھائی عبد الکریم صاحب میں ایک سوال کروں آپ سے، عبد الکریم صاحب میں ایک سوال کروں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ کتابیں دیکھیں ان سے یہ پوچھیں، یہ کتابیں جو میں نے پی ڈی ایف دکھا دی ہیں، یہ ان کے فرقے کی یا کسی اور کی ہیں؟ یہ کس کی پی ڈی ایف ہے؟ یہ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ پہلے بتانا چاہیے تھا نا کہ کتاب مقابلہ ہوگا، آپ لیپ ٹاپ نہ لے کے آئیں۔ آپ نے ابھی آگے یہ شرط رکھی ہے نا کہ لیپ ٹاپ نہ لے کے آئیں، آپ ان کو پہلے بتاتے، اور انہوں نے آپ کو علی بھائی یہ علی بھائی ٹھیک ہے، میں حوالے سے انکار نہیں کر رہا،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ایک کلک کرے گا، یہ نیکسٹ پیج پہ چلا جائے گا، یہ نیکسٹ حوالے پہ چلا جائے گا. ابھی دیکھیں آپ اس نے زیادہ فتح ٹائم الباری لے نہیں لیں. پکڑی تو تھی، اس نے فتح الباری بھی پیش آپ کر دی، دیکھو، اس نے الموضوعات آپ بھی ڈبل پیش ٹائم کر لے لو، دی. آپ ٹھیک ہے، ڈبل ٹائم لے لو، ڈبل ٹائم لے لو تم. آپ صحیح ہے، ڈبل ٹائم لے لیں، آپ ڈبل صحیح ہے، ٹائم لے لیں. یہی عرض کہہ رہے ہیں آپ اپنے چلو حوالے بھاگنا نکالنے نہیں، میں ڈبل ٹائم لے لو زیادہ تم. لیں. صحیح ہے، آپ ڈبل ٹائم لے لیں، یہی تو بات میں موضوع سے نہیں نکلنا، لیکن موضوع میں رہنا ہے. ہے. میری باتوں کا رد کرو، ڈبل ٹائم لے لو، میں موضوع سے نہیں نکلنا چاہتا. ڈبل ٹائم لے لو. ہاں چلو آپ اپنا ایکسٹرا ٹائم لے لیں، ان کی ریفرنس بتانے کے لیے آپ ایکسٹرا ٹائم لے لیں. وہ لیپ ٹاپ سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تیزی سے نکال لیتے ہیں، آپ کو ٹائم لگے گا پیج کھولنے میں، آپ زیادہ ٹائم لے لیں. آپ ٹھیک ہے، یہ بات آپ جسٹیفائیبل ہے. آپ کتاب سے کہہ رہے ہیں آپ زیادہ ٹائم لے لیں. اب آپ ٹھیک ہے یہ ابلیٹی صاحب؟ جی ٹھیک ہے. چلیں اب آپ کا ٹائم ہے. اب بہانہ آپ نہیں کرنا بھائی، موضوع سے نہیں نکل سکتا پھر. ہاں موضوع سے نہیں جا سکتے آپ آگے جو ہے نا وہ موضوع پہ اپنا رہنا ٹائم ہے، لے لیں. یہ نہیں آپ کہنا کہ قرآن کو نہیں مانتا، فلان نہیں مانتا. قرآن موضوع نہیں ہے، کوئی ہاں اور یہ چیز نہ موضوع کریں، ہے. آپ ان پہ ہاں، ڈائریکٹ اٹیک نہیں کریں. موضوع پہ جو نہیں دیکھیں نا، ایک بندہ قرآن سے آیت پیش کر رہا ہے، قرآن سے آیت پیش کر رہا ہے، اور وہ قرآن کو تو خود نہیں مانتا، اس کا اپنا اعتبار ایمان نہیں ہے اس کا. آپ تو مان رہے ہو نا، میں تو بخاری مسلم کو بھی نہیں مانتا نا، میں بخاری مسلم سے حوالے دیتا ہوں. آپ تو مان رہے ہو نا آپ قرآن کے کو. اللہ یاری ہے نا کچھ ان کو عقیدہ ان کا کیا ہے، آپ اس کو چھوڑ دینا، آپ ان کے حوالوں کے اوپر اس کی وہ کریں نا جیرا. اس طرح سے وہ بھی ٹھیک آپ ہے. کو کچھ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا کیا ماننا ہے. اچھا، پہلی بات کہ اس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ چلیں وسلم کو شروع ہے، کافر کہا چلے ہے. آپ کا ٹائم اسٹارٹ شروع ہے. 3 اب منٹ آپ اس سے کا ٹائم پہلے لیے اسٹارٹ. تھے، اب 3 منٹ سے مزید سٹارٹ کرتے نہیں ہیں. اب شروع سے اللہ سب جانے دیں. چلیں شروع سے سٹارٹ کرو، چلو شروع سے جانے دیں. چلیں جی شروع سے. چلیں اب آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہے. میوٹ کر دیجیے اللہ یاری صاحب کو بھی میں میوٹ کر دیا، تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ آپ میوٹ رہتے ہیں وہ نہیں رہتے. یہ لیں وہ کتنے بھی منٹ کا ٹائم ہوگا وہ میرا؟ ان کی بات. آپ اپنی بات پوری کر لیں گے، آپ 10 سے بھی زیادہ لے لیں. آپ نے پیجی سے کھولنا ہے نا، آپ 10 منٹ سے بھی زیادہ لے لیں. چلیں آپ اپنی بات پوری کر لیں. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جو ہے وہ بھی سچ ہے، حق ہے. اور اہل السنہ کے نزدیک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں جو آپ سے ثابت ہو جائیں، مرفوع احادیث، وہ بھی ہمارے لیے حق ہے، سچ ہے اور ایمان ہے. تو اہل السنہ کے نزدیک الحمدللہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے جو ہے وہ اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کی مغفرت کروں، تو مجھے اجازت نہیں دی گئی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 976 نمبر حدیث ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُرَّ قَبْرَهَا، میں نے اللہ حضور ہے. سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی جو ہے وہ زیارت کروں، تو فاذن لی، تو میرے لیے جو ہے اس چیز کی اجازت دے دی گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ فرمایا ہے. ہمارے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور ثابت ہے. اہل سنہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح اور ثابت ہے. اب اس سے یہ کہاں سے آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اگر اسلام پر نہیں تھے یا ایمان پر نہیں تھے تو آپ کافر ہو گئے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے آزر، وہ بھی کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ بتوں کو بناتے بھی تھے، ان کی پوجا بھی کرتے تھے. قرآن مجید نے ان کے والد کے لیے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جو ہیں وہ مشرک تھے، بت تراش بھی تھے، بت پوجنے والے بھی تھے، تو ان کے والد کیا ابراہیم علیہ السلام بھی کافر ہو گئے؟ اس بندے کے دجل کی وجہ سے یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو، جیسا کہ اس نے اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دشمن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وہی آپ کی شریعت کا یہ دشمن ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، دین اسلام کے مقابلہ میں اپنی وہی اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے. حالانکہ یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ متمسک کہلواتے ہیں، کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کندھے پر رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی
یہ صرف یوٹیلائز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں. ابھی میں دیکھیے اس وقت کتاب پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. یار بصائر الدرجات، بصائر الدرجات دیکھیے، عبداللہ کالے رنگ کی، عبد الرحمان کالے رنگ کی کتاب ہے یہ ہوگی. جی یہ بصائر الدرجات ہے، میرے ہاتھ میں کتاب تشیع کی کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 91 کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا. یہ ایران سے چھپا ہوا نسخہ ہے، صفحہ نمبر 91، اور اس میں اس کی جز جو ہے وہ ثانی ہے، باب نمبر 7 ہے، اور باب نمبر 7 کا جو روایت ہے وہ روایت نمبر بھی 7 ہے. ان کے نزدیک یہ ابو جعفر سے روایت ہے، قال اوحى اللہ الی نبیہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم قال انک علی ولایت علی وعلی هو الصراط المستقیم. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا، یہ امام جعفر کہہ رہے ہیں، یہ ابو جعفر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فاستمسک بالذی اوحی الیک، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر جو ہے وہ 74 ہے. اس میں کہا جا رہا ہے انک علی صراط مستقیم. تو صراط مستقیم کی تفسیر یہ ہے انک علی ولایت علی، آپ تو علی کی ولایت پر ہیں. نبی کی نبوت کا مقصد ہی کیا ہے؟ علی کی ولایت ہے. وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وہی ہے جو صراط مستقیم پر ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ بندہ قرآن مجید کی صریحاً مخالفت کر رہا ہے. قرآن مجید جو ہے فرقان حمید، وہ سورۃ یاسین میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. اور یہ کس کو صراط مستقیم قرار دے رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. تو قرآن مجید کی مخالفت تو یہ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں ان کے ائمہ کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں ان کے اماموں کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. ان کے نزدیک ائمہ کے نزدیک مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ جو بات قرآن مجید کے خلاف ہوگی، تشیع کا عقیدہ یہ ہے، تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ وہ بات رد ہے، مردود ہے. اب اس کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بہار الانوار. بہار الانوار کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 278 ہے. احتجاج کے حوالے سے لکھ رہا ہے ان ابی جعفر الثانی فی مناظرتہ مع یحییٰ ابن اقسم وسیجیء بتمامہ فی موضعہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع قد کثرت علی الکذبۃ وستکثر فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار فاذا اتاکم الحدیث فاعرضوا علی کتاب اللہ وسنۃ فمن وافق کتاب اللہ وسنتہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ وسنتہ فلا تأخذوا بہ الخبر. یہ روایت واضح کر رہی ہے کہ ان کے امام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے متعلق جو جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا. فرمایا تمہارے پاس جو ہے جب کوئی حدیث آئے، کوئی روایت آئے، فَأَعْرِضُوا عَلَىٰ کتاب اللہ، اس بات کو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ پیش کیجئے، وَسُنَّتِي، اور میری سنت کے اوپر پیش کیجئے. فَمَا وَافَقَ کتاب اللہ وَسُنَّتِهِ، جو کتاب اور سنت کے مطابق ہوگا اسے لے لیں گے، جو اس کی مخالفت ہوگی وہ اسے چھوڑ دیں گے. اگلی حدیث ہے یہ تشیع کی، جس کے اندر یہ صفحہ نمبر 278 ہے. اس میں ان کے امام کہہ رہے ہیں حسن عسکری، علی بن محمد العسکری، وہ کہہ رہا ہے کہ
فی رسالته الی اہل الاہواز حین سألوا عن الجبر والتفویض ان قال اجتماعت الامة قاطبة لا اختلاف بینہم فی ذلک ان القرآن حق لا ریب فیہ عند جمیع فرقها فهم فی حالت الاجتماع علیہن مسیبون وعلی تصدیق ما انزل اللہ محتدون لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجتمع امتی علی ضلالہ. تو یہ روایت بالکل واضح کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ ضلالت پر اکٹھی نہیں ہوگی. تو اسی طرح اس کی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 200 جو ہے وہ 86 ہے. اس پر بصائر الدرجات کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہوئی ہے. ان موسیٰ ابن شمیم قال دخلت علی ابی عبداللہ فسألته عن مسألۃ فاجابنی فبیننا انا جالس اذ جاءه رجل فسأله عنها بعینیها فاجابه بخلاف ما اجابنی ثم جاء رجل آخر فسأل عنها بعینیها فاجابه بخلاف ما اجابنی واجاب صاحبی فأزت من ذالک وعزم علی فلما خرج القوم نظر الی فقال یا ابن اشیم کأنک جزعت قلت جعلنی اللہ فداءک انما جزعت من ثلاث اکابیل مسئلۃ واحدہ. اب سنیے گا ان کے نزدیک تو ان کے امام یہ روایت جو ہے یہ بہار الانوار کی پڑھ رہا ہوں. بہار الانوار کے اندر یہ روایت صفحہ نمبر 286 کے اوپر موجود ہے. یہ نیا نسخہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ موسیٰ بن اشیم کہتے ہیں کہ میں امام ابو عبداللہ کے پاس داخل آیا اور میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا تو اس نے مجھے جواب دیا, مسئلے کا جواب دیا. کہتے ہیں میں ابھی بیٹھا ہوا تھا, ایک دوسرا بندہ آ گیا, اس نے بھی وہی سوال کیا اور بعین ہی جو میں نے سوال کیا تھا. تو امام صاحب نے جو اسے جواب دیا وہ میرے جواب کے بالکل مخالف تھا. جو مجھے امام صاحب نے جواب دیا اسی مجلس میں امام صاحب نے اس کے مخالف جواب دے دیا. ثم جاءه رجل آخر, پھر ایک اور بندہ, تیسرا بندہ آیا. فسأله عنها بعینیها, اس نے بھی بعین ہی وہی سوال کیا جو میں نے کیا اور دوسرے بندے نے کیا. فاجابه بخلاف ما اجابنی, تو اس امام نے جو ان کے امام ابو جعفر ہیں, ابو عبداللہ ہیں, اس نے تیسرے بندے کو دونوں کے مخالف جواب دے دیا. میرے سوال کے جواب کے بھی مخالفت میں, دوسرے بندے کے جواب کی مخالفت میں بھی. وَأَجَابَ صاحبی, اور انہوں نے میرے دوست کو بھی, میرے ساتھی کو بھی جس طرح جواب دیا. کہتے ہیں یہ چیزیں سن کر فَفَزَعْتُ مِنْ ذَلِكَ, میں اس سے گھبرا گیا. اور میرے لیے تو یہ بڑی حیران کن بات تھی. جب یہ لوگ نکل گئے, سوال کرنے والے چلے گئے, تو میں نے امام نے میری طرف دیکھا اور کہا اے ابن حسیم تو گھبرا گیا ہے, لگتا ہے تو گھبرا گیا ہے. میں نے کہا میرا اللہ, میں اللہ کے لیے آپ پر قربان ہو جاؤں, میں گھبرا گیا ہوں اس وجہ سے کہ آپ نے 3 باتیں کہی ہیں اور تینوں باتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک ہی مسئلے میں. جن کے امام ایک جگہ پر ایک مجلس میں 3 مسئلے ایک سوال کے جواب کے بالکل مخالف میں بتا رہے ہیں, وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کی صحیح مسلم کے اندر یہ ہے. تو ان کا اور میرا تو اصول کا اختلاف ہے, خدارا اس پر بات کیجئے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا پیٹ اصول ہے, ان کا پیٹ اصول ہے. وہ امام ابی عبداللہ کہتے ہیں یختلف اصحابنا فاقول قولی وہذا قول جعفر ابن محمد. یہاں پر یہ بھائی, یہ جو ہمارا فریق مخالف ہے, یہ کوئی اور مسئلہ کہے گا ایک ہی بات میں کوئی اور مسئلہ کہوں گا. تو اس طرح تو یہ موضوع مناظرہ مناظرہ تو چلا گیا. اچھا عبدالقیوم صاحب, آپ کو ابھی کتنا اور ٹائم ہے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے؟ وہ موضوع میں تو بات ہی نہیں کر رہے نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق. وہ تو کب سے ختم ہے جی, پہلے 2 منٹ میں انہوں نے اقرار کر دیا کہ جی آئیں گے کہ میں اسی پر بات کرنا چاہ رہا ہوں نا. پہلے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بات یا ان کے امام کی بات, وہ کہتی ہیں کہ کتاب و سنت پہ پیش کرو, دلائل یہ ہیں, اور یہ قرآن کو بھی نہیں مان رہے. شیخ صاحب آپ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسلمان یا کافر ہیں؟ سنیے گا, عبداللہ ابن عباس صرف 2 منٹ دے دو, 2 منٹ میں سب سمجھ ہو جائے گا. 2 منٹ. نہج البلاغہ, اس نہج البلاغہ کے اندر یہ خط نمبر 77 ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا اس کا نمبر 77 ہے.
عبداللہ بن عباس کے لیے جب انہیں بھیجا تھا خوارج کے خلاف مناظرہ کرنے کے لیے، تو ان سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا لا تخاصمہم بالقرآن، آپ قرآن کی بنیاد پر ان کے ساتھ مباحثہ نہیں کریں، جھگڑا نہیں کریں. فَإِنَّ الْقُرْآنَ حُمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ، آپ ان کے ساتھ قرآن پہ مخالفت مناظرہ کریں گے یا مخالفت کریں گے تو اس کے تو کئی معنی نکلتے ہیں. تقول و یقولون، یہی کچھ ہو رہا ہے جو یہ یاری کر رہا ہے اور عبد القیوم کر رہا ہے. ایک بات وہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خط کہہ رہا ہے نہج البلاغہ میں. تقول و یقولون، ایک بات آپ کہیں گے دوسری بات وہ کہیں گے. وَلَكِنْ حَاجَجْهُمْ بِالسُّنَّةِ، جب بھی اختلاف کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے تو سنت کی بنیاد پر کریے. فَإِنَّهُمْ لَن يَجِدُوا عَنْهَا مُحِيصًا، سنت کی بنیاد پر جو ہے یہ پھر بھاگ نہیں سکیں گے. اب یہ قرآن مجید کے اوپر جو بات کر رہا ہے، پڑھی اس نے قرآن کی آیت ہے، لے آیا صحیح مسلم کی روایت، تو یہ آپس میں کنٹراڈکشن ہی نہیں ہے. کہاں اس قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر ہے؟ تو ہمارا فریق مخالف سوائے دھوکہ دینے کے، دجل کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے سامنے جو ہے وہ اس کی تفسیر عیاشی کا حوالہ بھی رکھ رہا ہوں، میں بہار الانوار کا حوالہ بھی رکھ رہا ہوں، اور کتابوں کا حوالہ بھی رکھ سکتا ہوں کہ کتاب اور سنت تشیع کے جو مظلومہ امام ہیں ان کے نزدیک اہل السنہ کو جو عقیدہ ہے کہ قرآن حجت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت حجت ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بات ہو تو ہم اس موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں. عبدالقیوم صاحب بس صرف ایک سوال، کیونکہ انہوں نے بڑی اسپیسیفکلی بات کی تھی کہ مسلم شریف میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ کا اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جو ہے وہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ، آپ نے اس کا حضرت آمنہ کا کافر ہونا لکھا ہے، تو آپ نے اس کے حوالے سے جو ہے نا اسپیسیفکلی کچھ نہیں کہا، مطلب وہ ٹھیک ہے. بھائی میں اس کے حوالے سے بات تو تب کروں نا کہ میرے اصول جو اہل السنہ کے اصول ہیں وہ اصول ان کے بالکل ہی مخالف ہیں. یہ علی کو اللہ کہنے والا ہے، حسن نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب، میں علی کو اللہ کا بندہ کہتا ہوں. اب یہ کیسے مناظرہ ہے؟ کس طرح یہ مناظرہ ہے؟ آپ ان کے قائد کو چھوڑ دیں. یہ علی تو اللہ کہتا ہے، یہ علی کو نبیوں سے افضل کہتا ہے. چلے میری باری ہے نا، اب میری باری. علی بھائی آپ ان کو چھوڑیں، ان کے پاس جواب ہوتا تو دے دیتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے برابر بھی نہیں ہے، افضل تو دور کی بات ہے. عبدالقیوم صاحب آپ کے دلائل ختم ہو گئے نا. آپ اللہ یاری صاحب بات کر لیں گے. آپ نے آلموسٹ 17-18 منٹ بات کی، اب اللہ یاری صاحب بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس معاملے پہ اپنے دلائل دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب نے بالکل تسلیم کر لی، انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھ لی اور بولا ہمیں قبول ہے، یہ حدیث صحیح ہے. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی تو کافر تھے. یعنی کیا ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر والدین دونوں کافر ہیں، جہنمی ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، تو کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے صرف انہوں نے جو ٹائم لیا نا 18-19 منٹ، اس میں موضوع پر صرف اتنی بات کیا، اور آخر میں یہ کہا کہ قرآن مجید کے جو آیات پڑھے ہیں اس سے اس کا کیا تعلق ہے. تو قرآن مجید کے آیات جو ہم نے پڑھے ہیں وہ یہ ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم، آل عمران کو، ان کے خاندان، ابراہیم کے خاندان اور موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کو پورے دنیا پہ فضیلت بخشی ہے. لیکن جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس فرقے کے نزدیک ان کے دونوں والدین کیا ہیں؟ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، جہنم میں بھی ہیں اور نجس بھی ہیں، ناپاک بھی ہیں. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں کیا نجس ہیں. نبی اور یہ کہتا ہے کیا ہوا جی؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی اسی طرح تھے، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، وہ چچا تھے. اب چھوڑتے ہیں نا، ان کے پاس تو کوئی صفائی نہیں. انہوں نے مان لی کہ ان کے کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں کیا ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین کریمین دونوں جہنمی ہیں. اور اس سے بڑھ کر دیکھیں توہین ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں کہ آپ کسی شخص کو کافر زیادہ، مشرک زیادہ، نجس زیادہ کہہ دیں. اس سے بڑھ کر گالی توہین تو ہے ہی نہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے ہی کفر، شرک. تو الحمدللہ ثابت ہو گیا، یہ پورے اجماع اس امت کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جس فرقے کا یہ اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک نطفے سے دنیا میں آئے اور وہ مشرک ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ وہ بھئی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں. ملاحظہ کریں، میں نے مرقات المفاتیح بھی دکھا دیا. آپ دیکھیں یہ مرآت المفاتیح ہے.
مرآت المفاتیح ہے، جلد نمبر 5 ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر اسی حدیث کو، مسلم کی حدیث انہوں نے خود بھی پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنا چاہنے والے کے لیے ان کے لیے اذن نہیں دیا گیا. الحدیث بظاہر يدل على ان امه ماتت بغیر الاسلام وهو مذهب جمہور العلماء في شأن ابويه. کہتے ہیں کہ حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین غیر اسلام پہ دنیا میں گئے، اور یہ ہمارے جمہور علماء کا یہ عقیدہ ہے. ان کا جمہور علماء گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا. اب ملاحظہ کریں، میں مزید اتنے ان کے علماء نے اس مسئلے پر یہ کتاب رسالۃ فی حق ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم ابن محمد ابن ابراہیم الحلبی الحنفی، متوفی سنہ 945، یہاں پر وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، فَغَيْرُ خَفِيٍّ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعُونَ مِن لَدُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، کہ ہمارا پورے اہل سنت کا اجماع ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، ابو بکر کے زمانے سے لے کر آج تک ان کا اجماع کس بات پر؟ علی کفر قصی فمن بعد، قصی جو جد اعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصی سے لے کر اور رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب کافر مشرک تھے. وان ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں کا کفر پہ دنیا سے گئے. یہ تو ان پہ مسئلے پہ ان کا اجماع ہے. مزید اجماع چاہے میں مزید اجماع دکھا دیتا ہوں. یہ ایک حدیث لے کے آئے پورے جماعت عمریہ کے اعلام پاکستان کے علماء سے، میرا چیلنج ہے، ایک حدیث لے کے آؤ صحیح ہو یا حسن ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں. اچھا، پھر مزید میرے محترم ناظرین، ان کی کتابوں میں انہوں نے جو باتیں نقل کی ہیں نا کہ شیعوں کے ہاں امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، یہ تو ان کی جہالت ہے، یہ کسی شیعہ کا عقیدہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. شیعوں کا اجماع میں نے حدیث شروع میں دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے خلق انبیاء سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، سب ائمہ طاہرین اہل بیت علیہم سب سے افضل ہیں. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. بات اس بات پہ چل رہی ہے کہ یہ لوگ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کریں، ان کی کتاب ہے صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم ہے جناب، ملاحظہ کریں 2003 میں چھپی ہے. یہاں پر باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ، وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا یا بددعا دیا یا ان کو گالی دیا یا بددعا دی، ولیس هو اہلا لذلك، اور وہ گالی کے مستحق نہیں تھے. کان له زکاۃ واجر ورحمہ، یہ اس کے لیے زکات ہے، اجر اور رحمت ہے. اچھا، پہلی حدیث عائشہ سے کہ دو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی باب میں پہلی حدیث ہے، فکلماه بشیء لا ادری ما هو فاغضباه فلعنهما وسبهما. دو شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا بولا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو لعنت بھی کی اور گالی بھی دی. اور پھر میں نے وہ چلے گئے، میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کیا ہوا، میں نے کہا کہ آپ نے ان کو گالی دیا. اس نے کہا چلے میں نے گالی دی تو اللہ ان کو بخش دے گا. پھر اس میں مزید 2-3 احادیث اسی باب میں ہے، 3 مزید احادیث ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق افراد جو مستحق نہیں تھے ان کو گالی دیتے تھے. اب اسی مسلم میں ایک باب ہے سباب المسلم فسوق و قتال کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. کسی بھی مسلمان کو گالی، اب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گالی دیتے تھے نا بلا وجہ، وہ مستحق بھی نہیں، گالی دیتے تھے. خود یہ ملاحظہ کریں، یہ حدیث نمبر ہے مسلم کی حدیث نمبر 125 ہے، سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ دیتے تھے، تو ان کے مذہب میں کیا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاسق بنے نا، اور فاسق بنے نہیں بنے، یہ تو نہیں کہ پیغمبر کے لیے اور شریعت ہو، دوسروں کے لیے دوسری شریعت ہو. یہ صحیح بخاری ہے، چابدار احیاء التراث، یہاں پر بھی حدیث نمبر ہے 48، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. اب ان لوگوں نے اس حدیث کو مسلم وغیرہ یہ بہت سارے ان کے کتب میں یہ حدیث موجود ہیں. اچھا، یہ انہوں نے کس لیے یہ حدیث نقل کیا، اس لیے حدیث نقل کی ہے، یہ مجبور ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو، معاویہ کو اور اس کے بھائی کو، ان کو لعنت بھی کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھی کہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مجبور ہے، ان لوگوں نے حدیث گڑھی ہے. وہ شخص جس کے متعلق ابھی انہوں نے خود حدیث نقل کیا نا کہ جو بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو باہر پھینک دو، یہ تو ان کی صحیح حدیث ہے، ان کو باہر تو پھینک نہیں سکتے. یہ وہ شخص جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا چھوٹی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں، یہ چھوٹی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے. بہترین رول ماڈل یہی مولوی صاحب کہ صحابہ کرام کو گالی دیا جائے وہ بھی بلا وجہ، وہ اہل بھی نہیں ہے، اور خود بھی فرمایا کہ گالی دینا فسق ہے.
اور بھائی شیخ صاحب آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فسق ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا مزید ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، اور قرآن کی مخالفت، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جزء ثانی چاپ دار الحدیث، ملاحظہ کریں عزیزو، یہاں پر یہ صفحہ نمبر 296، احمد محمد شاکر صاحب اس حدیث کے محقق ہیں، کہتے ہیں صحیح حدیث صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مکے میں تھے، زید ابن حارثہ ان کے ساتھ تھا، فمر بہما زید ابن عمرو بن نفیل، زید ابن عمرو بن نفیل ان کے ساتھ سے گزرے، فدعوه الى سفرۃ لهما، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید سے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، قال یا ابن اخی انی لا اکل مما ذبح علی النصب، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے یہ گوشت جو ہے، یہ گوشت وہ گوشت ہے جو بتوں کے لیے قربان کی گئی ہے، میں ایسے گوشتوں کو نہیں کھاتا۔ دیکھیں ایک شخص ہے جو مکے میں عیسائی تھا، یہ شخص زید ابن نفیل، زید ابن عمرو، یہ عیسائی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے ہیں، وہ خود اللہ نے ان کو بھیجا ہے کس لیے کہ تم جاؤ بھائی بتوں کا خاتمہ کرو، اور خود انہی بتوں کا صدقہ کھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ جو مشرک آتے ہیں بتوں کے لیے قربانی کرتے ہیں، ان کا گوشت نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے لے رہے ہیں، اور وہ عیسائی کو بلا رہا ہے، وہ عیسائی کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہتا۔ اچھا پھر اس کے بعد ہوا فما رؤی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اکل شیئا مما ذبح علی النصب، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے لیے قربان کی گئی گوشتوں سے کچھ نہیں کھایا۔ تو نبی نے اپنی شریعت کس سے لیا بھائی؟ جو نبی ہے وہ نجس کھاتا ہے، خود ہی نجس، نستجیر بالنجس نطفے سے، نجس والدین سے، اور وہ ایک عیسائی نے اس سے بہتر، زیادہ متقی، زیادہ اتقی۔ اچھا اب اگلا حدیث ملاحظہ کریں کہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہانت، یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر ملاحظہ کریں البول قائدہ، قائما او قائدہ، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا وہاں پہ کچڑے پہ گئے، حدیث نمبر 234، وہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اور پھر میں نے ان کو پانی لایا۔ اچھا اس حدیث کو ارشاد الساری میں قسطلانی صاحب روایت کرتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد صفحہ نمبر ہے 442، یہاں کہتے ہیں اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کھڑے ہو کے پیشاب کیا؟ البول قائما احسن للفرج، کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے تشریف جو ہے پکا ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ یہ تمہارے علماء، یہ تمہارے بڑے محدثین اہل حدیث کا یہ بڑا قسطلانی ہے، کہتے ہیں اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا کہ پیچھے اس کا جو مضبوط ہے، او خشی من البول قاعدا مع قرب الناس خروج صوتی من، کھڑے ہو کے پیشاب اس لیے نہیں کیا کہ اس کی آواز نکل جاتی، اس کے پیچھے سے ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ پیچھے سے پھسی نکلتی نا، اس کی بڑی آواز نکلتی، یہ تمہاری حالت ہے، تم گستاخ نہیں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کون ہے؟ اگر یہی جملے کوئی یورپین لگ دے اس پہ فتوے لگیں گے کہ کافر ہے، مشرک ہے، نجس ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ تمہارے علماء کے، یہ تمہارے بڑے اعلام کے، وہ تمہارے احادیث ہیں تمہارے کتب میں۔ میرا 10 منٹ ختم ہے جی، جواب دینا، جو حدیث میں نے پڑھی ہے ان کا جواب دینا۔ عبدالقیوم صاحب حدیث آپ نے ساری لکھ لی ہیں، جو مس ہو گئی تو آپ بتا دوں کہ میں بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر رہا تھا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ سلام کریں۔ جی علی بھائی اس طرح مناظرہ کروانا تھا نا، مجھے ہاتھ باندھ کے ویسے ہی ذبح کروا دیتے۔ یہاں سگنل کا شدید ایشو ہے، اس بندے کی آواز بھی رک جاتی ہے، میں ایک دوسرے کیمرے کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، آپ اس کو چلا دیجئے کہ یہاں پر سگنل نہیں آتے، اپنے بندے سے پوچھ لے کہ سگنل نہیں آتے، میں کیسے بات کروں؟ ابھی بھی میں بات کر رہا ہوں، آپ کا سگنل بہترین آ رہا ہے، سگنل بہترین آ رہا ہے۔ آپ نے میں نے کہا تھا میں آپ کے آفس میں آتا ہوں، آپ نے وہاں پر مناظرہ کیوں نہیں رکھوایا؟ میں نے آپ سے، اچھا ویسے میں نے آپ سے عرضی کی تھی کہ جیسے آپ مناسب ہے یہاں آنا چاہتے ہیں، گھر کرنا چاہتے ہیں، دونوں جگہ میں نے آپ سے پوچھا تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں دفتر آنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آفس آنا چاہتا ہوں، ابھی اس بندے سے پوچھ لیں کہ اس کی سم پر بھی سگنل نہیں پورے آ رہے۔ بھائی بولو یار، آپ کو بولتے ہوئے کیا پرابلم ہے؟ بولیں بتائیے۔ ابھی بات ہے، آپ اس کا اپنا تو بالکل صحیح ہے بھائی، اس کی آواز رک جاتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا بک رہا ہے۔ میں عرض یہی کہہ رہا ہوں، میں نے لکھ لی، بہترامی نہ کرو، بہترامی نہیں کرنا، ادب سے بات کرو، آداب سے بات کرو مولوی قیوم صاحب، آداب سے، ادب سیکھو۔ عبدالقیوم صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے لکھ لی ہے، میں اس کا ادب کیا کروں گا؟ آداب کرو، ادب احترام سے بات کرو، خبردار۔ میں نے یہ لکھ لی ہے، اگر آپ کو چاہیے تو میں ساری باتیں بتا دیتا ہوں۔ دوبارہ 10 منٹ لے لوں، دوبارہ میں خود ہی دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ آواز جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے، آپ کا بندہ بار بار جو ہے وہ انٹرنیٹ کو چھیڑتا ہے، نہیں ٹھیک ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہ مناظرہ
कल रख लें, मैं कल मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। इस वीडियो को डिलीट करें, कल से भाई बैठें। कल हम इस तरह करेंगे कि आप मजीद नहीं 5 कराएगा, उलमा अपनी लेके के आए, मुखालिफ मैं कल देखें बैठूंगा। 5 मजीद उलमा लेके आए, फिर वो उधर मैं तमाशा कहता ना हूं, करें कल कि मेरे मुझे साथ हवाला बात देने कर के लिए लें, कोई कल नहीं है, बैठने ठीक के है लिए ना। तैयार हूं। इस तरह तो नहीं ना हाँ कि यार 5 मुनाजरे मजीद में आप उलमा जो है लेके वो आओ, मेरे साथ जाती फिर करें। मुनाजरा आपसे होगा, ठीक है ना। फिर उस मैं वक्त मुनाजरा करने आपको के ये लिए ड्रामा कल भी नहीं तैयार हूं। कर। हाँ ये मैं भाई ड्रामा नहीं करता, मैं ड्रामा नहीं ड्रामा करता, मैं कर रहे हो सच ना। बोल रहा हूँ यार। मेरे चलो सच में भी इतबार नहीं अभी किया मेरी जा रहा आवाज आ रही है, अभी मेरी आवाज आ रही है। अच्छा अब्दुल कयूम साहब वो अपने नहीं ना आ रही है। सारे रेफरेंस दोबारा कोड कर देते हैं। दोबारा हाँ हम जी। सुना देते हैं, अच्छा रेफरेंसेस दोबारा सुना देते अब्दुल हैं। कयूम साहब वो हर रेफरेंस रेफरेंस मैं सुना ये के कह मैं रहा हूँ, पूछूंगा, समझ भाई आई मैं नहीं ये आई। कह रहा हूँ, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका बेहतरीन और हल मैं ये है कि कल मैं इख्तिसार आपके के साथ जाता हूं, साथ कल मुनाजरा शेख कर साहब, लेते हैं। शेख साहब मैं इख्तिसार मैं के कहता साथ हूं हर कल रेफरेंस मुनाजरा दोबारा कर दिखा लेते हैं, देता क्या हूँ और मसला है यार? पूछूंगा, समझ आई नहीं आई। अब्दुल कयूम साहब वो मैं सिर्फ कह रहा हूं आपके कि रेफरेंस बता भाई चल कल भी यहाँ जूम बार बार बंद हो जाती है, बार बार जूम बंद हो जाती है, आउट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर चलो। और आवाज शेख रुक अभी जाती तो है। सही मैं है ये ना, कह रहा हूं कि अभी तो यहाँ सही का है, सिग्नल का शदीद प्रॉब्लम है। अभी कल तो के लिए सही रखते हैं है। मुनाजरा, ओ शेख क़यामत साहब आ अभी चली सही, है। अभी सही है या नहीं है, अभी फिलहाल सही है। अभी ठीक अभी है, भी आपकी आवाज खराब जो है। है वो ब्रेक हो रही है, अभी भी सिग्नल नहीं है ठीक। अच्छा चले ठीक, ये आदमी चले ठीक, ड्रामेबाज है, मान ये लिया आदमी है ड्रामेबाज, इसकी अपनी मान बेहतरीन अभी जो नहीं है ये तस्वीर आ इधर रही आ है, यार, बात सुनो। और साउंड भी बेहतरीन आ इधर रही आओ, इधर। एक मिनट आओ ना मेरे पास। अली भाई इस बंदे को जानते हो? ये आपका हाँ बंदा जी है? हाँ जी हाँ जी। इससे पूछे सिग्नल का प्रॉब्लम है यहाँ पर कि नहीं है, बताए इसमें। Ali bhai, we are facing some type of issues. सम टाइम मैं क्या करूं फिर? यहाँ पर हमेशा नहीं है, मुनाजरा सम करेंगे। टाइम है। आप और भाई अगर- जो समझ नहीं आई आप है, अगर जो ऐसे- समझ नहीं आई मैं दोबारा ऐसे दोहरा जो है देता वो हूँ, दिबा और करना जो चाहते हो, समझ कर नहीं ले आई भाई। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। कल मुनाजरा अब्दुल रख कयूम साहब लें, मैं कल मुनाजरा रख लेना। चल ड्रामेबाज आदमी, ड्रामेबाज चल आदमी। मैं ड्रामेबाज अच्छा अल्लाह हूं, आप यारी मुझसे मक्कार हैं। आप शुरू से मुनाजरा अच्छा, करने आए ये- नहीं थे ना, शुरू से नहीं आए थे मुनाजरा के लिए आप। मैं मुनाजरा कहता करने के PDF लिए बैठा हूं, मैं कोई आपकी चुमियां अब्दुल लेने के लिए आया हूं। तो अभी खुदा- बताओ ना, अभी मेरे सवाल का जवाब दे दो यार, अभी मेरे सवाल के जवाब दे दो। जो आपको काफिर मैं ज्यादा कहता कहे, हूं ना कि भाई यहाँ आपको अगर प्रॉब्लम कोई है, काफिर मेरी ज्यादा आवाज कहे, प्रॉब्लम है, आपके ये लिए आवाज प्रॉब्लम है। शेख साहब एक कल सवाल का आपसे टाइम मैं रख लो, मैं कल बैठता हूँ। शेख साहब मैं एक अच्छा, सवाल आपसे कल करता का हूँ, टाइम रख लो, बैठता हूँ। शेख साहब एक सवाल करूं, अब्दुल इनसे पूछे, एक सवाल मैंने उनसे करना है। एक सवाल कर लें अल्लाह यारी साहब आप। जी बोलें जी। अगर कोई शख्स आपको कह दे कि आपके वालिदैन काफिर हैं, काफिर तय, और वो शिर्क पे मरे हैं, नजिस हैं, और वो अभी जहन्नम में हैं, तो ये आपके लिए तौहीन है या नहीं है? नहीं, मेरे लिए तौहीन नहीं है। अगर वो शिर्क पर तौहीन मरे नहीं। तो मेरे लिए तौहीन नहीं है। मेरे लिए रब प्यारा है, बाकी कोई नहीं है। यानी आपके वालिदैन को अगर कोई आपको काफिर ज्यादा, नजिस ज्यादा कहे तो आपके लिए गाली नहीं है? मरे हूं तो मैं उसके लिए तो मग़फ़िरत की दुआ ही नहीं करूंगा। मेरा तो ये अकीदा है। तो आपके वालिदैन को कोई काफिर कहे वो नहीं है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जो है वो काफिर अगर थे। मेरे वालिद आपका क्या कोई अकीदा है? काफिर कहे तो मुझे ठीक है। कोई दुख नहीं होगा। समझ गया। आपके नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन अभी वो दुनिया से काफिर गए हैं, मुशरिक गए हैं, और अभी जहन्नम में, क्या आपका ये अकीदा है? अभी तो जहन्नम कहाँ से शुरू हो गई है? ये कहाँ से लिखा हुआ निकाल लिया आपने कि अभी जहन्नम में है? अभी मैंने आपको मुस्लिम के अपनी हदीस, बातें जो है मुस्लिम के हदीस दिखाए, आपको इन्न अबी व अबाक फिन्नार, मेरे वालिद और आपके वालिद अच्छा। दोनों जहन्नम में। ये मुस्लिम का भाई मैं हदीस कह दोबारा रहा हूं दिखा ना, दूं? कल मेरे साथ मुनाजरा रख और लो। मुस्लिम की यहाँ पर- हदीस मैंने दिखा यहाँ पर दी सिग्नल है, का प्रॉब्लम है। और मुस्लिम की हदीस की आप तस्दीक करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम वालिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जहन्नम में, यानी तस्दीक करते हैं। मैं भाई दोबारा जो दिखा सही देता हूं। अहादीस है वो हमारा अकीदा है। तो सही, सही मैं हदीस यही अर्ज से कर, इस हदीस के हमारे- मुतालिक पूछ रहा हूँ हमारा शेख साहब, अकीदा है, इस हदीस के मुतालिक पूछ रहा हूँ जो पूरी मुस्लिम में उम्मत है का कि अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हदीस होगी वो बिल्कुल सही है, वो ईमान है। तो मैं बात हर यह हदीस है के कि मुतालिक नहीं पूछ रहा शेख साहब, मैं इस हदीस के मुतालिक स्पेसिफिकली खास इस हदीस के मुतालिक पूछ रहा हूँ। क्या इन्न अबी व अबाक फिन्नार, चाहिए तो मैं दोबारा दिखाता हूँ मुस्लिम से, ये मुस्लिम की हदीस है और इजमाई तौर पर आपके यहाँ सही है, तो आपका भी ये अकीदा है कि उनके वालिद माजिद अभी जहन्नम में, अच्छा, अजाब हो रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरे सवाल का पहले जवाब दे दो, फिर सवाल करो। मेरे सवाल का पहले जवाब दे दो, फिर सवाल कर रहा हूँ कि नबी मेरे करीम सवाल का पहले सल्लल्लाहु जवाब अलैहि दे वसल्लम- दो, मेरे नबी सवाल का करीम पहले जवाब दे सल्लल्लाहु दो, अलैहि वसल्लम के वालिद आपके पैदा होने से पहले फौत हुए थे। मैं जवाब दे देता हूँ। आपसे सल्लम की वालदा आपके पैदा होने से पहले फौत हुई थी? नहीं, आपके वालिदा नहीं। आपके पैदा होने से पहले फौत हुए थे कि नहीं? वालिद पहले फौत हुए थे, वो माँ के पेट में थे, फौत हुए थे। वालिदा जो है 6 साल की उम्र में फौत हुए थे ना। वो उस वक्त दीन था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, जब उनको नबूवत मिली है सन
جب آپ 40 سال کے ہوئے ہیں اس وقت آپ کو نبوت کا اعلان کیا, نبوت ملی ہے. کیا اس سے شیعوں کا پہلے کیا اسلام عقیدہ تھا, شیعوں کا ایمان تھا. عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ شیعوں کے والسلام عقیدوں کے کو کھو کرو. کیا بولا؟ شیعوں کے عقیدے کو کیا کروں میں؟ اہل سنت کے عقیدے کو بیان کروں یا تمہارے اور مجھ سے عقیدے کو سوال کر رہے ہو نا, میں تو شیعہ عقیدہ کے میں مطابق یہ جواب کہہ دوں رہا نا. ہوں کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو. اس نے کیا بولا ابھی؟ گالی دی شیعوں کو؟ نہیں کچھ نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ میں شیعوں کے عقیدوں کو نہیں مانتا, یہ انہوں نے کہا. دیکھیں اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ کس کے کس شیعوں اپنا عقیدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا شیعوں کا عقیدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ بھائی میں اپنے عقیدے کا پابند ہوں نا. اور مجھ سے جو سوال کیا نا, مجھ سے جو سوال کیا, میں تو شیعہ عقیدہ کے مطابق جواب دوں گا نا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو احادیث ہیں بے شمار, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آبا امہات سب با ایمان تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے, سب اولیاء اللہ تھے. حضرت عبد المطلب علیہ السلام خود ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے. یا یہ قرآن مجید کی بات مانو. یہ دیکھو یہ کہتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا. دیکھیں قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قال نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اسماعیل کو یعقوب کا باپ بولا ہے قرآن نے, تو وہ جو باپ ہے وہ والد نہیں تھے, وہ چچا تھے. وہ چچا تھے. جناب آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے, والد نہیں تھے. قرآن نے اسماعیل کو بھی یعقوب کا باپ بولا. آواز نہیں آ رہی. چلیں جی یہ کتاب دیکھو, یہ صحیح مسلم ہے, صحیح مسلم ہے, ملاحظہ کریں. ان ابی و اباک فی النار, ان ابی و اباک فی النار. اچھا اللہ یاری صاحب, ان ابی و اباک فی النار. میرے 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 والد صاحب جہنم میں. چلیں اس کے متعلق آپ عقیدہ پتہ چل گیا. ایک اور سوال آپ سے کروں. میں نے جو حدیث ابھی پڑھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق افراد کو گالی دیتے تھے. شیخ صاحب کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں یہ مناظرہ یہاں نہیں جاری رکھنا چاہتا. میں نے شروع سے کہا بھاگیں گے, میں نے شروع سے کہا تھا بھاگیں گے. او بھائی شروع سے کہا تھا بھاگیں گے نا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہا. علی آپ پھر میرے ساتھ زیادتی کروا رہے ہیں. اور بھاگ رہا ہے یہ شخص. اس سوال کا جواب دے دو نا. بس ایک سوال کا جواب دے دو, ایک سوال کا جواب دینا شیخ صاحب, پھر آپ چلے جانا. ٹھیک ہے نا, ایک سوال کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, تو مانتا نہیں ہے بھائی, کیا کروں؟ وہ چچاتے نا, وہ چچاتے, ہمارے پاس حدیث موجود ہے. وہ چچاتے کہاں چچاتے؟ چچاتے کہاں چچاتے؟ کہاں چچاتے؟ اب سن لو نا, تمہارے نزدیک آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ قرآن کے خلاف جو حدیث ہوگی اسے اٹھا کے پھینک دو. یہ قرآن میں خود دیکھو شیخ صاحب, قرآن میں خود اسماعیل یعقوب کے باپ ہیں. یہ نبی, یہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں یا اسماعیل یعقوب کے باپ ہیں, یعنی یعقوب کے چچا. اب میرے سوال کا جواب دینا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسلم کی حدیث ہے, اس میں کئی احادیث ہیں کہ غیر مستحق افراد کو جن کا حق نہیں بنتا تھا ان کو گالی دیتے تھے, لعنت بھی کرتے تھے, ان کو رجم بھی کیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا, یعنی ایسا کیا ہے. اور خود مسلم کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ سباب المسلم فسوق. جو مسلمان کو گالی دے دے وہ یہ فسق ہے, بہت بڑی گناہ, وہ اس کا کرنے والا فاسق ہے. تو آپ کے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر فاسق نہ ہوں, اس کا جواب دینا ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے, فرمایا کہ جس کو, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس کو میں گالی دوں یا میں نے اسے مارا ہو تو اس کے لیے رحمت بنا دے اللہ سے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانوں یا نبی کی دعا مانوں؟ یہ تو نہیں بولا کہ میں جو گالی دیتا ہوں وہ گناہ نہیں, یہ تو نہیں بولا نا. نبی گالی تو انہوں نے دی ہے نا, گالی دینا تو بہرحال. اب گالی دینے کے بعد میں اس کو ماروں یا میں اس کو, بھائی وہ باپ ہے نا, رسول ہے, باپ ہے, ٹھیک ہے, اس کو حق حاصل ہے, اس کو حق حاصل ہے, اس کو حق حاصل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, تو آپ مانتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ کسی بے گناہ شخص کو گالی دینا فسق ہے. ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کا ذکر کیا ہے کہ وہ کافر ہے, یہ قرآن ہے, یہ نص قطعی ہے. ٹھیک ہے بھائی, وہ میں نے ہم نے بتایا کہ ہمارا عقیدہ اس آیت متعلق کیا ہے. آج نہیں ہوگا علی بھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاسق بنے نہیں بنے, آپ کے آپ مجھے بتاؤ شیخ صاحب کہ رسول دیکھیں ایک شخص ایک نااہل کو, ایک منٹ علی بھائی, اگر ایک منٹ یہ بھاگ جائے گا پھر ہاتھ نہیں آئے گا. ایک شخص نااہل کو گالی دے, یہ بھاگ رہا ہے بھائی, میں نے شروع سے کہا تھا بھاگنے کے لیے آیا. وہ سن لو نا سوال, تو سن لو, تو سن لو سوال سن لو. کار میں چھپا ہے وہ بھاگا, میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں. اور جو بھاگ رہے تھے وہ تمہارے تین تھے, جو بھاگتے تھے نا وہ تمہارے تین تھے. وہ میں نے دکھاتا کہ ہندا نے کیا کرایا تھا مکے میں, اور ہندا نے
बैठे हुए को भागा अब वो सुन नहीं लो। कहते, वो जो गार में 12वां छुपा वो है जो- वो भागा है। गार में तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे थे ना, गार में तो पैगंबर छुपे थे। रसूल को गाली दे रहे हो, रसूल भाग कर गार में गए थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहे हैं शख्स। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में गए थे ना, शदीद तरीन इशू है, कल मुनाज़रा होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गार में इसको गए इजाज़त थे। नहीं जीतने दूंगा। ये भाग रहा है ये शख्स, एक सवाल का जवाब नहीं देंगे। और भाई जब वही आई थी, बैठा हुआ हूँ, और सुन लो, जब वही आई थी, कुरान कहता है कि जब वो बाप वही है। आई थी, शेख साहब ये सवाल का जवाब देना। बाप है आजर, आजर मुशरिक था। ठीक है, ठीक है, आजर मुशरिक मरा है। था, आजर मुशरिक था, आजर मुशरिक था। चल, बाप था। और हमारे बाप नबी के वालिदैन भी, अब आपके वालिदैन को कोई ठीक है। काफिर करे तो आपके लिए गाली है, कल ठीक है ना। आपसे मुनाजरा होगा, कल आपसे मुनाजरा होगा। अब मुझे बात बताना और शेख, किताबें आप लेके आएंगे, शेख, लैपटॉप नहीं, शेख। किताबें लेके आएंगे, कल मुनाजरा अभी होगा। आया ना, अभी जवाब दे दो ना। आवाज तो आ रही है आपको, अब क्यों कह रहे हैं मैं आवाज कल नहीं आ जवाब देता हूँ भाई, मैं कह रहा रही? हूँ अभी यहाँ क्यों जवाब प्रॉब्लम नहीं है देंगे भाई। ना? अभी भाग रहे हो? यहाँ प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है आपको, समझ आ रही है? मुझे सवाल करने दो ना। जाती करवाई है। मुझे मेरी भाई ने आवाज मेरे आपको साथ आ रही है? आप जाती भागना करवाई है। भाग रहे हैं। कल मेरा यहाँ कमिटमेंट है, कल मेरा मैं- कमिटमेंट है और जगह, कल मेरा कमिटमेंट है। अभी अभी आवाज आ रही है, आप सवाल एक सुन ले, जवाब दे दो। लेकिन इससे ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है, इससे ज्यादा कोई अहम चीज नहीं और है। भाई मेरे भी कमिटमेंट्स हैं, लेकिन आप मैं कोई आप सिर्फ हमारे लिए अहम नहीं है, आप हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। हुर्मत की जंग लड़ूं मैं, इसलिए कल का मुनाजरा कह रहा तो हूं। हुर्मत मैंने का अभी हफ्ते दे का दो नहीं ना, कहा, मैंने अभी 2 अभी दिनों का जवाब नहीं दे दो कहा, ना। मैंने अभी 7 भाग क्यों रहे हो? का कह रहा हूं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है अभी भाई। जवाब दे दो ना। अभी तेरे नहीं पास भाग इल्म भी रहा है, हूं, किताब भाई, खाना भी है, भागा कोई और लाइब्रेरी है। भी है, जवाब दे दो ना। भाग रहा है आदमी। जी मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ भाई अली भाई एक अल्लाह मिनट, ये मुझे सब- इनसे ये सवाल सब- करने दो। आवाज इसको आ रही है, मैं इसके सवाल करना चाहता हूँ। ये 2-3 इसके जवाब दे दे भाई। ठीक है भाई, एक सवाल कर लूं शेख साहब? मैं तो नहीं है। सवाल मुनाजरे में आपको सवाल की इजाजत होगी बाद में, अभी अभी मुनाजरा है। अब किसने कहा मुनाजरा खत्म हुआ? भाग रहे हैं। नहीं है ना भाई, यहाँ प्रॉब्लम है। मुरा यहाँ प्रॉब्लम आवाज है। आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपकी? आवाज हमें बेहतरीन आ रही है, अभी पिक्चर तो भी बेहतरीन है। अली भाई के बच्चे ने कहा है कि यहाँ इशू है। अगर अगर जो बार-बार वो कह आवाज रहा है। नहीं आई तो मैं दोबारा तकरार करूंगा। आवाज नहीं आई तो मैं रिपीट करूंगा भाई सवाल मैं को। तकरार नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं तकरार सुनना चाहता। मैं कल भाग बात रहा है करना मौलवी, चाहता हूं, कल बात कर। मौलवी फरार। कल बात रसूल कर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान नहीं साबित कर सकता। पूछ लूं? सवाल है? और भाई पूछने दो ना, मैं कहता हूँ और पूछने दे, कितना जाहिल इंसान है कि तुझे कल और बात पूछने करनी दे आई। ना। जाहिल कल नहीं लकवा हो। पड़ जाएगा तुझे, कल की असल मुलाकात कर असल ले। मामला यह है कि आप भागना चाह रहे हैं। असल मामला, आवाज आ रही है, आवाज मैं सवाल क्यों सुनाई भागना सुनाई चाह नहीं रहा हूं? दी, वो भाग गया तो और भागना सवाल नहीं। सुनाई नहीं दी। मैं तकरार करूंगा ना, तकरार करूंगा, क्या मुश्किल है? भाग दोबारा गया जो भाग पूछूंगा। गया था। हाँ भाग गए थे जो भाग गए थे ना। पूछ लूं? वो भाग गया है, बता रहा हूँ ना। आज तक हाँ नहीं आया और वापस, 313 नहीं हुए वो जो अभी भाग तक। गए ना, उनका कुरान में उनका भागना अभी तक मौजूद है। 313 नहीं हुए। इधर वो भागने वाले जो कुरान में मौजूद है, जो भागे। आप भाई सुनेंगे सवाल या नहीं सुनेंगे भाई? मैं नहीं सवाल सुनूंगा। खत्म है भाई, ये शख्स भाग गया, खत्म। चलें। भाग नहीं गया, तेरा अब्बा इधर नहीं बैठा है, भाग गए भाई, गया। भाग गए। आप अब्दुल कयूम साहब भाग गए जनाब। अब्दुल कयूम का कोई फायदा ही नहीं, ये मुनाजरा नहीं करना चाह रहा। ऐसे फ्रॉड में इसको ज्यादा टाइम भी दिया कि तुम 15 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो, इसके बावजूद ये कहता नहीं। अगर इसको समझ नहीं आ रही, हम दोबारा तकरार करेंगे जी। अच्छा वैसे मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल मुनाजरा करने देखें, ये आदमी जो है ना, हमने आज का मुनाजरा इसलिए किया था कि पहले से हमारा इसके साथ कमिटमेंट था, पहले से कमिटमेंट था ना। अब इस शख्स के पास इल्म भी नहीं है, अदब भी नहीं है, और ये आज भाग गया, ठीक है ना। हाँ, तो अब जो है ना, इनके फिरके के उलमा बहुत सारे हैं, उनसे मुनाजरा होगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इनके मजहब में वो फासिक हैं या मोमिन हैं, काफिर हैं या मुसलमान हैं, ठीक है ना। ये अब इस मसले पर आगे जाकर इनके उलमा से मुनाजरा होगा। ये शख्स अभी निकल जाएगा तो मैं इसे फिर मुनाजरा नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अदब भी नहीं है, मुझे गाली भी देता है ना, गाली भी देता है, इल्म भी नहीं, मैं से क्या मुनाजरा करूं? अभी इधर है, अभी मुनाजरा करेगा, कंटिन्यू करेगा तो कंटिन्यू, मैं हाजिर हूं। रसूल को काफिर कहा है। कोई चीज आपको सुनाई नहीं देता, मैं तकरार करूंगा अब्दुल कयूम साहब, ठीक है ना। मैं सवाल तकरार करूंगा, हवाला दोबारा तकरार करूंगा, लेकिन अभी निकल गए तो मैं फिर आपसे बात नहीं करूंगा। अभी भी इस वक्त भी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही तो मैं तकरार करूंगा। कर लें, परसों मुनाजरा कर लें आपसे मैं आज भी इस शख्स से मुनाजरा नहीं करना चाह रहा था, मैं आज नहीं आना चाह रहा था। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि इससे पहले से मैंने कमिटमेंट किया था,
وَإِلَّا اگر میری مرضی ہوتی نا، میری بات ہوتی، ابھی نیو پروپوزل ہوتا تو میں سے مناظرہ نہیں کرتا. میں صرف اسی لیے کہ پہلے سے کمٹمنٹ تھا، لوگوں کو توقع تھی، اسی لیے آیا ہوں. وَإِلَّا میں سے مناظرہ ہی نہیں کرتے. مناظرہ کرنے کا پچھلے جو مناظرہ ہوا اس میں ثابت ہوا کہ اہل نہیں ہے، آج بھی ثابت ہوا کہ اہل نہیں ہے، اور آج بھی یہ ڈرامہ کر رہا ہے کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا. دیکھیں سگنل کا ایشو کبھی کبھی ہوتا ہے، سگنل کا ایشو ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے. میں سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی جو سمجھ نہیں ہے میں تمہارا، اس کے پاس جواب نہیں ہے نا، جو میں نے حوالے دکھائے اس کا جواب نہیں ہے. ابھی تو میرے پاس بہت سارے حوالے ہیں. عبدالقیوم صاحب آپ اس کو سامنے تو لے گئے نا لائے صاحب، جب تک وہ نہیں جاتے. عبدالقیوم صاحب ریکویسٹ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ 5 دفعہ بتائیں گے اگر کوئی چیز مس ہو گئی تو پھر بتائیں گے، پھر بتائیں گے بھائی کہ پھر میری مس ہو گئی پھر. دیکھیں نا علی بھائی، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کروا لی ہے، ٹھیک ہے، عبدالقیوم صاحب میں میرے نے آپ ساتھ سے زیادتی پوچھا کروا تھا. لی ہے، مائک میوٹ ہو جاتا ہے، اور آپ اس طرح جو ہے وہ آواز بریک ہو جاتی ہے، بار بار مناظرہ کیسے کریں گے؟ آپ شروع سے ویسے آئے تھے کہتے جی مناظر میں ہار کرنے کے مان لیے لوں. نہیں آئے تھے. عبدالقیوم صاحب آپ شروع سے عبدالقیوم صاحب میں نے ادھر آپ مناظر سے کرنے پوچھا آئے نہیں تھا تھے. کہ آپ گھر شروع میں سے بات ہی آیا، کرنا آپ نے چاہتے یہ ہیں شرط یا لگا دی یہاں؟ بھائی کہ ہاں کمپیوٹر سے میں نہیں نے دکھا کہا تھا سکتے. میں دفتر آنا چاہ رہا ہوں. عبدالقیوم صاحب گھر کی ہمیں بھی آپ نے پڑھی نہیں تو آپ کو دفتر بلا لیتا. میں نے آپ کو کیوں گھر یہاں پہ سگنل پرابلم ہے نا، آپ کا بچہ کہہ رہا ہے سگنل پرابلم ہے، اس کی سم پر بھی سگنل نہیں آ رہا ہے، انٹرنیٹ کے سگنل کیا آئیں گے؟ شاید آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ سگنل کا مسئلہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات بھائی کو صاحب یہ نہیں شروع سے کہتے ہی ہیں. اسی لیے آئے تھے کہ مناظرہ نہ ہو. ان کی مجبوری تھی کہ بھائی کل کر اگر لے، یہ نہ آتے میں کہتا ہوں کل ان کر کی لے، بڑی پرسوں کر بدنامی لے. ہوتی. یہاں پہ آ کر انہوں نے ایک دفعہ کمپیوٹر کا انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کاغذی کتاب دکھا دیں نا، پھر اس کے بعد یہ مان گئے بالکل کہ بننا چلے چاہیے، مجھے ٹائم زیادہ دے دو میں مان لیتا. اس کے باوجود پھر مکر گئے کہ ابھی سگنل کا ایشو ہے. اور بھائی پھر اگر بھی کوئی چیز آواز سنائی کا نہیں دیتی پرابلم آ رہا دوبارہ ہے نا، تکرار پھر کرتے بھی ہیں نا، آواز کا پرابلم آ رہا ہے، اور تکرار کریں گے پھر نا. بھی جو آواز کا سمجھ نہ پرابلم آئے، آ رہا ہے. تجھے جو سمجھ نہ آئے تو آپ کہہ ابھی دینا بھی کہ یہ آواز سمجھ نہیں رک آئے، ہم رہی ہے، ریپیٹ کریں گے. ابھی بھی آواز بریک ہو رہی ہے. نہیں چلیں میں بھائی، ایسے نہیں اس آدمی سے بات کرنا ہی بیکار ہے، یہ فضول آدمی ہے. اچھا اللہ یہ سب بس لوگوں نے اس ختم کی کرتے ہیں. حیثیت دیکھی ہے نا، جو ہم نے سیٹرڈے اللہ کے یہ اس کے سب ساتھ کیا تھا، اور آج بھی ہمارا الحمدللہ قول پورا ہو گیا کہ آدمی جو ہے یہ بھاگنے کے لیے آیا. یہ مناظرہ کرنے آیا ہی نہیں تھا، یہ آیا تھا اسی لیے بھاگنے کے لیے، اور اس نے ہمارا مدعا مان لی، اور اس نے ہماری کسی بات کو رد نہیں کیا. دیکھیں میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مذہب میں کافر ہیں، اس کا کیا جواب؟ کہتا ہے ابراہیم کا بھی دادا کافر ہے نا. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں ہمارے ہاں وہ مومن ہے، یہ تو نہیں بولا اس نے نا، اس نے مان لیا. ٹھیک ہے نا اچھا بھائی. اللہ یہ سب میں نے حدیث دکھا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان کے مذہب میں بھی جہنم میں، جہنم میں. کہتے وہ حدیث نہیں، میں نے دکھا دی دوبارہ کہ حدیث وہ مسلم کی حدیث ہے، یہ دیکھو مسلم کہ وہ جہنم ہے، ان ابی و اباک فی النار، جہنم میں. میں نے دکھا دی کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گالی دیتے تھے بے گناہ لوگوں کو، یہ فسق ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے. میں نے ان کو دکھا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی وہ خود آئے ہیں بتوں کو توڑنے کے لیے، بتوں کو ختم کرنے کے لیے، اور خود صدقے کار ہیں بتوں کی. اس کا جواب دیا نہیں دیا. اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے وہ پیشاب کا نستجیر باللہ، اور ان کے عالم نے کیا کہا کہ کس لیے پیشاب کیا، کیسے بکواس کیا. اللہ یاری صاحب اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنے حوالے ہیں بے شمار. ابھی تو میں نے شروع کیا، میں نے تو ابھی ہلکے حوالے میں نے دیے ہمیں. اللہ یاری صاحب. اچھا آپ عبدالقیوم سے میں بات نہیں، ابھی اسے بات کرنا بھی فضول ہے. جی سر. عبدالقیوم صاحب دیکھیں، اب میں اللہ یاری صاحب اب کیونکہ دیکھیں مناظر. اچھا مان لی عبدالقیوم صاحب آپ کی بات مان لی، نیٹ کا ایشو ہوگا، ہم نے آپ کی بالکل بات مان لی. اچھا اللہ یاری صاحب صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو ڈیسائیڈڈ ڈے تھا وہ چلے نیٹ کی ہی مان کے وہ نہیں ہو سکا. اب آگے ماننا آپ نے، اگر آپ چاہیں گے تو ہوگا، ادروائز ٹھیک ہے. دیٹ از آن. تو عرض یہ ابھی یہ شخص آیا ہے، میں حاضر ہوں اس سے گفتگو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اگر نیٹ کا ایشو ہے، کوئی بات نیٹ کا ایشو ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئے میں اس کو دوبارہ تکرار کرنے کے لیے حاضر ہوں. ان کو زیادہ وقت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے، میرے سوال سمجھ نہ آئے، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن اگر یہ ابھی یہاں سے، کیونکہ یہ مناظر کرنے کے لیے آئے نہیں تھے، اور اس شخص سے فضول وقت ضائع کرنا. ابھی دیکھیں ابھی جتنا ٹائم ہوا ہے ایسے باتوں میں گزر گیا، مناظرے میں جو اصل استدلال میں بہت کم ٹائم لگا ہے. تو یہ مناظر کرنے آیا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. یہ جان چھڑانے کے لیے. جی سر. میں صرف ایک آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، مرضی آپ کی ماننے یا نہ ماننے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ایک ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل اکوپڈ جگہ پہ نہیں ہے، جہاں پہ ہیں وہاں پہ سگنل بریک ہو رہے ہیں. چلیں ہم نے ان کی یہ بات ہی مان کے ہم ان کو اسٹوڈیو میں لے آئیں گے جہاں پہ ٹیکنیکلی سارا کچھ اکوپڈ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اسٹوڈیو میں لا کے آج کا میرے سے ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھا، ٹھیک ہے نا، کمٹمنٹ تھا. آج بھی اگر ان کے پاس سگنل کا ایشو ہے، ان کو ایک دوسرا فون دیا جائے جس میں وہ واٹس ایپ پہ سن لیں، ہماری باتیں واٹس ایپ پہ سن لیں،
اور بیک اپ کے لیے یہ زوم بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی چیز ان کو سنائی نہیں دیتا ہم اس کو ریپیٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اب اس شخص کے ساتھ سیٹرڈے کو جو آج دیکھیں, اگر یہ کوئی علمی شخصیت ہوتا نا اور اس کا عذر ہمیں معقول لگتا کہ واقعی یہ عذر ہے, بالکل ہم مان لیتے ہیں بھائی اگلے دن اس کے ساتھ مناظرہ ہو, لیکن یہ شخص ڈرامہ کر رہا ہے, مجھے پتہ ہے یہ ڈرامہ کر رہا ہے, اس نے مناظرہ کرنا نہیں ہے. عبد القیوم صاحب آواز کا مسئلہ حل کروا دو, پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. جی بھائی, ابھی میں واٹس ایپ پہ کال کر دیتا ہوں, وہ واٹس ایسے ایپ پہ ڈرامہ کال کر کر دیتا ہوں, واٹس ایپ پہ کال آ جائے گی, آپ کو آواز ٹھیک آئے گی. آواز مجھے کا بتائیں مسئلہ کل نہیں کا آئے گا. مناظرہ کرنے کا پرابلم کیا ہے آپ کو علی؟ یہاں میں پر آواز ویسے نہیں کہہ رہا آتی نا. ہوں, اس لیے کہ آپ آواز دیکھیں آواز آج کا مناظرہ آپ کے ساتھ اس لیے ہم نے رکھا ہے. میں نے ویڈیو, میرے بچے نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے, اتنی آواز کی اس کے اندر پرابلم ہے کہ سگنل رک عبد جاتے ہیں. القیوم صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں آواز کا مسئلہ حل کروا دوں تو کیسے حل کریں گے؟ ایسے تو نہیں حل ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, وہ مجھ پہ چھوڑ دے, میں آواز کا مسئلہ حل کروا دوں. کل مناظرہ کر لیں, اس کے پاس کل ٹائم نہیں ہے, پرسوں مناظرہ کر لے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, چوتھ کو مناظرہ کر لے, جس دن چاہتا ہے میں اسی آپ موضوع ایک پر ڈرامے باز آدمی ہیں, مناظرہ کروں. آپ ایک ڈرامے باز آدمی ہیں, آپ میں صداقت نہیں ہے, یہ سب ڈرامے بہانے باز ہیں, بھائی یہ تو سب ہے. ایکسکیوزز ہیں, یہ سب ایکسکیوزز ہیں, بہانے ہیں. ڈرامے باز میں نہیں ہوں, ساؤنڈ کا ڈرامے باز پرابلم آپ حل کر ہیں. دیں گے, مناظرہ جاری رکھو, بھاگنا نہیں آپ نے. میں کہہ رہا ہوں ابھی آڈیو کا مسئلہ حل کروا دیتا ہوں آپ کا, میں وہاں پہ واٹس ایپ پہ کال ملوا دیتا ہوں تاکہ آڈیو کا کوئی اس میں ایشو نہ آئے, سگنل نہ ٹوٹے, نہ ہی آپ کی آڈیو بریک ہو. اگر یہ میں کروا دوں تو بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, آڈیو کا ایشو نہیں آئے گا. عبد القیوم صاحب آڈیو کا ایشو نہیں آئے گا. آتا ہے میرے پاس, آ رہا ہے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی دیر سے میں پاگل ہوں کہ جو ہماری بات ہو رہی ہے اس میں بار عبد بار القیوم پرابلم ہو رہی میں ہے. یہ کہہ رہا اور ہوں جو کہ چیز میں سنائی نہ دے ہم تکرار کریں گے نا, اور پھر واٹس ایپ پہ بیک اپ اس میں بھی سن لینا بھائی, آپ واٹس ایپ میں اسپیکر پہ لگا کے سن لو تم, آڈیو آ جائے گی, ان کی اپنی آواز تو ادھر سے ہی آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو واٹس ایپ پہ کال ملا دیتے ہیں, وہاں پہ آپ کو آڈیو سنائی دے گی. علی بھائی اتنی دیر سے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ چلے بھائی, میں چلے سمجھ بھائی, گیا, اس کو جانے, یہ میں سے مناظر سمجھ کرنا ہی گیا, نہیں تھا میں بھائی, سمجھ اس نے گیا, مناظر نہیں کرنا ہے علی بھائی, یہ ایسے میں فراڈ سمجھ ہے, گیا عبد القیوم صاحب, یہ بالکل یہ سمجھ گیا. فراڈ ہے, اچھا انشاءاللہ یہ صرف اس نے ایک کرنا اتنی ہی سی نہیں بات کہ مناظر. کیا اس موضوع پہ آپ ان سے دوبارہ مناظرہ کرنا چاہیں گے کہ نہیں؟ دوسرے علماء, کوئی دوسرا عالم اس سے کریں گے, یہ آدمی اس لیول کا نہیں ہے, بات کرنے کے لائق نہیں ہے آدمی, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے لیول کا نہیں. کوئی ابھی اس نے جو حدیث پڑھی غلط پڑھی ہے, اس نے ابھی جو حدیث پڑھی ہے, اور ڈرامے باز ہے نا. ابھی دیکھیں ایک شخص جو جب کمٹمنٹ کرتا ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کروں گا, پھر ادھر آ کے کہتا ہے کہ بھئی کتاب نہ دکھاؤ, یہ کوئی بات ہوئی کہ کتاب نہ دکھاؤ؟ چل اوکے, پتہ نہیں, شاید ہو سکتا ہے ان کا ادھر ٹھیک ہو وہاں پہ انٹرنیٹ والا, ہاں ان کا انٹرنیٹ والا ادھر ٹھیک ہو بھی سکتا ہے, مجھے اس کا آئیڈیا نہیں. یہ بھائی یہ خوف زدہ تھا کہ میں جو نکال کے دوں گا اس کو, یہ جو ہے اس کی حالت خراب ہوگی, جواب نہیں دے سکے گا نا, تو یہ بہانے کر رہا تھا شروع سے. آیا یہ مناظر کے لیے نہیں آیا تھا یہ شخص, شروع ہی سے بہانہ کر کے لیٹ بھی آیا وہ وغیرہ وغیرہ, اس نے جو ڈرامے بازی. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے علی بھائی, تھینک یو سر. بس آج کی ڈیبیٹ کے اینڈ پہ نا بس اتنا ہی کہ میری ابھی ریسنٹلی بات ہو رہی تھی عتیق الرحمان الوی صاحب سے, تو انہوں نے اس چیز کا کہا ہے کہ اگر آپ خلافت الامام, عتیق الرحمان الوی صاحب, عتیق الرحمان الوی, عتیق الرحمان الوی, جی عتیق الرحمان الوی صاحب, جی جو اہل حدیث کے وہ ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر خلافت اور امامت کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں ڈیبیٹ تو عتیق الرحمان الوی صاحب, اگر ان سے آپ اسی موضوع دیکھیں, میں خلافت و امامت پہ مانتا ہوں, لیکن پہلے اسی موضوع پہ ان سے مناظرہ کریں جو ابھی ہے, جو ان سے چل رہا ہے, ان سے کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دیں, ہاں وہ میں مان لیتا ہوں, وہ خلافت و امامت پہ مانتے ہیں. اب میں کچھ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں شخص کو نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا, یہ آدمی کیسا ہے. اگر یہ آدمی ایسا جیسے یہ مولوی صاحب ہیں کہ ان کو لیے گالی دینا, بے حرمتی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ان سے گفتگو نہیں کروں گا. لیکن اگر وہ ایک ایسا عاقل سلجھے والے آدمی ہے تو کیوں نہیں ان سے گفتگو کریں گے, ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں جانتا. ہاں عتیق الرحمان الوی صاحب بالکل ایسے, عتیق الرحمان الوی صاحب بالکل ایسے نہیں, ایسے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں اگر بالکل ایسے اگر ایسے ہی ہیں تو فائدہ نہیں ہے, وہ گالی نہیں. اچھا یہ بھی معقول ہی ہے, میں نہیں ان کو کہوں گا کہ گالی ہے, نہیں کیسے معقول ہیں. پچھلے پروگرام میں کسی نے اس کو فون پہ ٹیکسٹ کیا نا, وہ پورا شعر قصیدہ
جو سب مجھ پہ گالی تھا، اس نے آپ نے سنا تھا نا، ہاں یہ میں نے نظر انداز کیا، میں نے کچھ بولا نہیں. مجھے تو چاہیے تھا کہ میں سے مزید مناظرہ نہ کرتا، میں کہہ دیتا کہ بھئی تو پہلے معذرت کر. اللہ جانتا ہے کہ میں بہت دفعہ میرا دل کیا کہ میں آپریٹر صاحب سے کہہ دوں کہ آپ کو میسج بھیج دے کہ پہلے یہ شخص معذرت کرے پھر اس کے ساتھ مناظرہ ہوگا. پھر میں نے کہا کہ یہ بہانہ بنا دے گا بھئی کہ اللہ یاری بھاگ گیا، اسی لیے میں وَإِلَّا ایسے شخص سے پورا قصیدہ لے کے آیا، اس میں گالی، ہر حرف میں وہ کسی نے اس کو بھیجا تھا اس کے فون پہ، ٹھیک ہے نا. اس نے آخر میں یہ استدلال حدیث وغیرہ چھوڑ کے سب میں مجھ پہ گالیوں کا قصیدہ پڑھ رہا تھا. یہ میں نے ٹوک بھی دیا تھا انہیں، ادھر ہی ٹوک دیا تھا. ویسے اگر آپ وہ آخر تک دوست نے قصیدہ اپنا پڑھا نا، اور اس نے معذرت بھی نہیں کیا. خیر اچھا اللہ یاری صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ علی الرحمان صاحب کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں، وہ بڑے معقول انسان ہیں، اوکے وہ اس طرح کی اچھی بات نہیں کرتے. تو اگر وہ رضامند ہوگی تو پھر سیٹرڈے کو انشاءاللہ جو ہے. ہے انشاءاللہ آپ ان سے منوا دیں. یہی موضوع جو ہے نا ان صاحب سے شروع ہوئی ہے نا، میرا نہیں اور یہ ختم نہیں کر سکے. اگر چاہیں تو صرف والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا یہ کہ ہمارا ادعا ہے. دیکھیں ہمارے 3 ادعا ہیں ان کے مذہب میں. والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مذہب میں نستجیر باللہ ابھی جہنم میں مشرک ہیں، نجس ہیں. یہ بہت بڑی اہانت ہے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، سردار انبیاء کی. یہ ایک مسئلہ، اس پہ مناظرہ کرنا چاہیں. اور ایک جنرل مسئلہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ان کے کتب میں. یہ دوسرا. تیسرا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر. ابھی میں نے اس مولوی سے اس مسئلے پہ بات نہیں کیا. دیکھیں کہ ان کی کتب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف تفسیق لازم آتا ہے، ان کی کتب میں سے ان کا عدم اسلام بہت دفعہ ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی میں نے اس مسئلے کو نہیں چڑھا، بھی ان کے لیے میں نے ہاتھ ہلکا رکھا تھا اس مولوی کے لیے. تو آپ عتیق الرحمان صاحب سے کہہ دیں کہ ان تینوں میں سے چن لے بھائی، وہ چن لے، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. پھر اگر وہ امامت خلافت بالکل ہمارے سر آنکھوں پر. صحیح ہے. میں ان سے پوچھ لوں گا، میں ان سے پوچھ اللہ آپ کو سلامتی دے. فی مان اللہ، فی مان اللہ. تھینک یو سو مچ سر.